نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق تمام حضرات کی گزارش ہے کہ وہ متوجہ رہیں کیونکہ پروگرام شروع کیا جا رہا ہے. جو بھی نوجوان ساتھی آس پاس میں موجود ہیں, باہر موجود ہیں, وضو خانے میں موجود ہیں, ادھر ادھر ہیں, وہ سب مسجد کے اندر تشریف لے آئیں کیونکہ پروگرام کو شروع کیا جا رہا ہے. تمام لوگ متوجہ ہو جائیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ 2 روزہ پروگرام جمعیت اہل حدیث جے پور کی جانب سے رکھا گیا ہے. کل کا پروگرام الحمدللہ بہت بہترین طریقے سے کامیاب رہا. خواتین نے بھی بڑھ چڑھ کر اس سے حصہ لیا, نوجوانوں نے بھی. اللہ رب العالمین تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور آج کا یہ پروگرام جو 27 تاریخ کو سنڈے کے دن صبح 10 بجے سے اسٹارٹ ہو رہا تھا, لوگوں کی تھوڑی سستی کی وجہ سے ہم لیٹ ہو گئے ہیں, لیکن انشاءاللہ پروگرام شروع کیا جا رہا ہے. اس پروگرام کی جو ترتیب ہوگی وہ اس طرح ہوگی کہ سب سے پہلے ہمارے شیخ مہمان خصوصی عمران احمد سلفی آپ کو نماز کے تعلق سے درس دیں گے. آپ کو نماز کا طریقہ پریکٹیکل سکھائیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد ظہر کی اذان ہوگی 5 بجے 12:45 پہ. اس کے بعد ظہر ہوگی, پھر کھانے کا انتظام کیا جائے گا اس مسجد میں. اس کے بعد 2:30 بجے دوبارہ پروگرام اسی طرح سے شروع کر دیا جائے گا. اور یہ جو تیسری نشست ہوگی اس کے اندر ہم جو غسل کے مسائل ہیں, وضو کے مسائل ہیں, جنازے کے غسل کے مسائل ہیں اور تیمم کے مسائل ہیں, ان کو دیکھیں گے, ان کا پریکٹیکل طریقہ سیکھیں گے انشاءاللہ. اس کو سکھانے کے لیے جو ہمارے دوسرے شیخ ہیں, شیخ عبدالسلام مدنی جو مکرانہ کے ہیں, لاڈو سے آپ کے لیے آئے ہیں, وہ انشاءاللہ پریکٹیکل طور پر آپ کو سکھائیں گے اور پڑھائیں گے انشاءاللہ. تو اس پروگرام کو آپ شروع سے لے کر اور آخر تک اس پروگرام میں بنے رہیے. اگر اس پروگرام کا پوری طرح سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, ہمارے جو عالم ہیں ان سے پوری طرح سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں, فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں, تو اپنے سارے پروگرام کو آج آپ ختم کر کے ان کو ڈیلے کر کے موبائلوں کو سائلنٹ کر کے صرف پورا توجہ کے ساتھ اور پوری جو ہے ذہن کو حاضر کر کے یہاں بیٹھیں انشاءاللہ. کیونکہ آج جو آپ یہاں سے لے کے اٹھیں گے وہ انشاءاللہ آپ کی آخری سانس تک آپ کے ضرور کام آئے گا, اور آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے کام آئے گا. کیونکہ یہ مسئلہ جنازے کا بھی جب آ جاتا ہے تو ہماری موت کے بعد والا مرحلہ کیا جاتا ہے. تو اگر ہم بنے رہے اس پروگرام میں, تو اگر ہم سیکھیں گے, ہمارے بھائی سیکھیں گے, ورنہ سب کو ہے, تو وہ انشاءاللہ اگر ہم سیکھیں گے, ہمارے بھائی سیکھیں گے, دونوں کے کام آ جائے. اور ہم سوچیں گے ہمارا بھائی سیکھ لے گا, مجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, تو پھر وہ کسی کے کام نہیں کر سکتا. اس بات کا خیال رکھیں, سب سیکھیں, سب پریکٹیکل طریقے کو اچھی طرح سے نشید کرتے جائیں. یہ جو نشید ہم نے جو ہے اسٹارٹ کی ہے یہاں سے, اس کو ہم باقاعدگی کے ساتھ شروع کریں گے. جو اس کے طریقے ہیں شروع کرنے کے, سب سے پہلے میں تلاوت قرآن کے ساتھ اس پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا. اور تلاوت قرآن کے لیے میں شیخ حافظ عبدالکریم سانابری کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن سے اس پروگرام کا آغاز کریں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اس مجلس کو چلانے کے لیے سب سے پہلے میں صدر کا انتخاب کروں گا. آج کی صدارت کے لیے میں پیش کروں گا یہاں اسی مسجد کے صدر جمیل بھائی کا نام کہ آپ آئیں اور اس مجلس کی صدارت کریں. اسٹارٹ کریں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس صدر مجلس کی اجازت سے اب اس پروگرام کو ہم باقاعدگی کے ساتھ شروع کرنے جا رہے ہیں. ترتیب آپ نے سماعت کر ہی لی ہے. اب جو ہمارے بیٹھنے کا طریقہ ہوگا وہ اسی طرح ہوگا جس طرح ہم صف بناتے ہیں نماز کے لیے، صف بندی کرتے ہیں، اس طرح سے ہم بیٹھیں گے. بچے جو ہیں چھوٹے بچے ان کو تھوڑا پیچھے کر دیں اور جو نوجوان ہیں وہ بالکل بیچ میں آ جائیں. چھوٹے بچوں کو پیچھے کر دیں جو بالکل چھوٹے بچے ہیں، اور جو تھوڑا ہوشیار ہیں ان کو ساتھ میں بٹھائیں. اور اس بات کا بھی خیال رکھیں جو نئے اسٹوڈنٹ نئے جو لڑکے آئیں گے ان کو بھی تھوڑا سا جگہ دیں، اور آپ کی جو توجہ رہے وہ خطیب سے نہ ہٹے، اس کا دھیان رکھیں. کوئی بھی نیا بندہ آتا ہے تو ہم سب پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں کسی نے سلام کیا کہ کون آیا، اس کا خاص طور سے خیال رکھا جائے. پوری توجہ کے ساتھ جب ہم ہمارے مدرس کے روبرو رہیں گے تو انشاءاللہ کوئی چیز مس نہیں ہوگی انشاءاللہ.
خواتین سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی نماز کی صفوں کی طرح صفیں بنا لیں، بیٹھ جائیں اور اپنا اپنا جو لٹریچر ہے جو انہیں دیا گیا ہے وہ اپنے سامنے رکھ لیں۔ اب بلا کسی تاخیر کے میں دعوت دوں گا ہمارے شیخ عمران احمد سلفی کو کہ وہ آئیں اور اپنے درس کی وضاحت فرمائیں۔ شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا حول ولا قوة الا بک۔ لائق صد احترام صدر مجلس، معزز علماء، اہل علم، بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو آج اس کے گھروں میں سے ایک گھر میں بیٹھ کر اس قسم کی منفرد تربیتی پروگرام میں اکٹھا ہونے کی توفیق دی۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارا اکٹھا ہونا قبول فرما لے، آمین۔ بعدہ درود و سلام اللہ رب العالمین کے تمام نبی اور رسولوں پر، خصوصیت کے ساتھ امام الانبیاء، امام کائنات، ہم سب کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کے اس تربیتی پروگرام میں مجھے آپ کو نماز کا طریقہ پہلے کتاب میں پڑھانا ہے، اس کے بعد نماز پڑھ کے پریکٹیکل بتلانا ہے۔ میرے بھائیوں، نماز سے پہلے دو چیزیں آتی ہیں، ایک ہے آذان اور دوسری ہے اقامت۔ یہاں کتاب میں ہمارے پاس وہ موجود نہیں ہے، میں نے اس کو نوٹ کیا ہے، مختصراً آپ کو اس کو بتاتا چلوں گا۔ اذان کیا ہے اور اقامت کیا ہے؟ اذان جب نماز کا وقت شروع ہو جائے تو کچھ خاص الفاظ اور کلمات کے ذریعہ نماز کے لیے اعلان کیا جاتا ہے، اسے ہم کیا ہے؟ اذان کہتے ہیں۔ جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ مساجد سے خاص قسم کے کلمات اعلان کیے جاتے ہیں جو ایک ترتیب سے ہیں، اور اقامت کہتے ہیں کہ نماز کو کھڑی کرنے کے لیے یا جماعت کو کھڑی کرنے کے لیے اقامت کے وقت میں خاص کلمات کے ذریعہ اقامت کہی جاتی ہے۔ اذان اور اقامت یہ مردوں کے لیے فرض کفایہ ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، سمجھ لیں، اور ہماری خواتین بھی۔ اگر مرد حضرات جماعت سے نماز پڑھتے ہوں یا اکیلے نماز پڑھتے ہوں
تو اگر جماعت سے نماز پڑھتے ہوں تو کوئی ایک آدمی اذان دے دے، اقامت کہہ لے، کافی ہے۔ اور اکیلے جہاں اذان کے کلمات نہیں سنائی دیتے یا اذان جہاں نہیں ہوتی ہے وہاں اگر تنہا ہیں تو اذان بھی دیں گے اور اقامت بھی کہیں گے۔ لیکن اس بستی میں اذان ہوتی ہو اور نماز کے لیے کسی شرعی سبب کی وجہ سے، جیسے بیمار ہیں، یہ شرعی سبب ہے، بارش ہو رہی ہے بہت زیادہ، آپ مسجد نہیں جا سکتے، اس صورت میں اگر گھر پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے اقامت کہنا ضروری ہے۔ یہ کن کے لیے ہے؟ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں۔ عورتیں جب نماز پڑھیں گی، چاہے وہ اپنے گھر میں پڑھیں یا سفر میں پڑھیں، نہ انہیں اذان کہنا ہے نہ انہیں اقامت کہنی ہے۔ جی، اگر مرد ان کے ساتھ ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں تو وہ اقامت کہیں، عورتیں اقامت نہیں کہیں گی۔ جی، یہ عورتوں کے لیے اہم مسئلہ ہے، یہ آپ جان لیجئے۔ اذان اور اقامت یہ صرف اور صرف 5 وقت کی نماز اور نماز جمعہ کے لیے ہوگی۔ جی، اس کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں، چاہے آپ عید کی نماز پڑھیے، چاہے آپ بقرہ عید کی نماز پڑھیے، چاہے آپ جنازے کی نماز پڑھیے، چاہے آپ سورج اور چاند گرہن کی نماز پڑھیے یا عام نفل نماز پڑھیے، آپ نہ ان کے لیے اذان دی جائے گی نہ اقامت کہی جائے گی۔ ان کے اعلان کا الگ الگ طریقہ ہے جو ابھی میں مختصراً آپ کو بتلا دوں گا۔ تو اذان جو ہے کس کے لیے؟ 5 وقت کی نمازیں اور جمعہ کی نماز، اس کے لیے اذان بھی دی جائے گی اور اقامت بھی کہی جائے گی۔ دلیل کیا ہے؟ سورۃ الجمعہ آیت نمبر 9 اور 10 پڑھی۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ یہاں کہا گیا کہ جب نماز کے لیے بلایا جائے، اللہ کے ذکر کے لیے بلایا جائے، تو شریعت نے بلانے کا جو طریقہ ہے اس کو جو ہے کہہ لیجئے کہ مقرر کیا ہے، وہ طریقہ میں آپ کو بھی بتلا دوں گا۔ اذان کی بڑی فضیلت ہے۔ عموماً ہم دوستوں کے ساتھ کہیں گھومنے کے لیے نکلیں اور نماز کا وقت ہوا تو اکثریت کیا ہے، نماز کو چھوڑ دیتی ہے۔ بعض بھائی نماز پڑھتے ہیں، تو آپ کہیں بھی جائیں دور دراز کے علاقوں میں گھومنے کے لیے تو وہاں اذان ضرور دیا کریں۔ اس کی فضیلت پر صرف ایک حدیث میں آپ کو سناؤں گا، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی صعصع انصاری کہتے ہیں کہ ان کو ان کے والد نے خبر دی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان کے والد سے کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کو بکریاں بہت پسند ہے اور آپ پہاڑ کے گھاٹیوں میں بھی چلے جاتے ہیں، تو جب آپ کبھی بھی پہاڑ کی گھاٹیوں میں جائیں تو نماز کے لیے اذان دیجئے۔ کہا کہ کبھی بھی جاتے ہیں آپ تو نماز کے لیے اذان دیجئے، اس لیے کہ کہیں بھی کوئی بھی انسان یا جن یا کوئی بھی چیز آپ کی آواز سنے گی کہ آپ اذان دیتے ہیں تو قیامت کے دن اللہ کے ہاں آپ کے تعلق سے گواہی دے گی۔ اور ابو سعید خدری کہتے کہ میں نے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہم اذان جو دیتے ہیں یا جو مسجد کے مؤذن ہیں ان کا بڑا اونچا مقام ہے، جتنی چیزیں ان کی آواز کو سنتی ہے انشاءاللہ قیامت کے دن ان کے تعلق سے گواہی دیں گے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں، اذان کے لیے یا اذان کے صحیح ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ پہلی چیز یہ کہ اذان بالکل وہی ہونی چاہیے جو حدیث کے اندر کلمات آئے ہیں۔ دوسری چیز کی پے در پے ہو۔ اب ایسا نہیں کہ پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیا اور دوسری مرتبہ حی علی الصلاۃ کہہ رہے، نہیں، شریعت نے جو ترتیب بتائی ہے اس ترتیب پر ہو۔ اذان کا وقت ہو چکا ہو، وقت سے پہلے آپ اذان نہیں دے سکتے۔ آپ ظہر کی اذان صبح کے 9 بجے نہیں دے سکتے، عصر کی اذان دن کے 12 بجے نہیں دے سکتے اپنی مرضی سے۔ اذان کا جو وقت شریعت نے مقرر کیا ہے اس وقت میں اذان دی جائے۔ اذان دینے والا مسلمان ہو، مرد ہو، امانت دار ہو، عقل مند ہو، سچا ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی چھوٹا بچہ اذان دے تو کم از کم اس بچے کو صحیح غلط کی تمیز آنی چاہیے، صحیح غلط کی تمیز آنی چاہیے۔ اور اذان اور اقامت دونوں عربی زبان میں ہونی چاہیے۔ اذان کے تعلق سے 2 طرح کی حدیثیں ملتی ہیں۔
سیدنا بلال کے حدیث میں اذان کے 15 کلمات بیان کی گئے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. 4 یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. 4 اور 4 کتنے ہوئے؟ 8. اس کے بعد حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح کتنے ہوئے؟ 12. اس کے بعد اللہ اکبر 12 اور 2 14 اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ 15. یہ اذان کا طریقہ سیدنا بلال سے ثابت ہے. اب اذان کی دوسری صورت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے ملتی ہے. اس میں کیا ہے؟ اس کو ترجیع کہتے ہیں، لوٹانا. مؤذن صاحب اذان کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ. ان کلمات کو بلند آواز میں کہنے سے پہلے ہلکی آواز میں کہہ لیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ اس طرح بلند آواز میں کہیں. تو یہ جو ہیں 4 کلمات کے اضافہ ہو گئے، تو یہ جو ہے 19 کلمات ہو گئے مکمل. کتنے ہوئے؟ 19 ہو گئے. تو دونوں طرح سے اذان ثابت ہے. اگر کوئی دے تو اس میں حرج کی بات ہمارے لیے نہیں ہونی چاہیے. اب اذان جب مؤذن دے تو بھائی مؤذن تو ثواب کا حقدار ہوگا، ہمارا کیا بنتا ہے؟ تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم مؤذن کو جب بھی اذان کے کلمات کہتے ہوئے سنیں تو کیا کہیں؟ اسی کی طرح کہیں جیسے مؤذن کہتے ہیں، سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے. وہاں پر کیا کہنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کیوں؟ کسی کو معلوم اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جی لا حول ہمارے یہاں کوئی کام بگڑ جائے تو ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، ایسا کہتے ہیں نا. جبکہ ان دونوں کلمات کا معنی بہت عظیم ہے. جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ آؤ نماز کے لیے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. ہر طرح کی مدد، ہر طرح کی طاقت اور قوت اللہ سے ہے. یعنی جو تم مجھے نماز کے لیے بلا رہے ہو، اس نماز کی توفیق دینے والا، اس کے لیے مدد کرنے والا، اس کی طرف بڑھانے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے. اس لیے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر یہ کلمات کہے جاتے ہیں. جی ہاں، اذان ہم نے سن لیا. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دعا پڑھیں. اذان کے بعد سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھی جائے. اذان ختم ہو گئی، اب آپ درود پڑھ لیجئے. اور اس کے بعد اذان کی جو دعا شریعت نے سکھلائی ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدت. اگر یہ دعا پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ایسے بندے کی قیامت کے دن سفارش کروں گا. تو ہماری بہنیں بھی اس دعا کو یاد کر لیں. اذان ختم ہونے کے بعد پہلے درود پڑھیں، اس کے بعد یہ دعا کریں. انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے لیے سفارش کریں گے. اس کے بعد جو ہے ایک مسئلہ ہے اذان اور اقامت. اذان اور جماعت کے درمیان کتنا وقت ہونا چاہیے؟ عموماً ہمارے یہاں 15 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کافی ہے. وقت اس لیے دیا جاتا ہے کہ جو لوگ مسجد آئے ہیں وہ وضو کر لیں، یا جو اپنے گھروں سے بھی آنے والے ہیں وہ جماعت کے لیے آ جائیں. تو اپنی طبیعت کے مطابق وقت رکھ لیا جائے، کافی ہے. اس میں شریعت کی کوئی رہنمائی نہیں ہے کہ اس میں جو ہے 15 منٹ کا ہی وقفہ ہو یا 20 منٹ کا ہی وقفہ ہو یا اتنی دیر کا وقت ہونا چاہیے. نہیں، انسان اپنی سہولت سے وقت رکھ سکتا ہے. جی ہاں، اذان کے بعد اقامت کا مسئلہ ہے. تو اقامت کے کلمات سنگل کہے جاتے ہیں. اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. ہاں، ان میں اقامت میں 2 چیز، ایک کلمہ 2 مرتبہ کہا جاتا ہے، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ. اب ہمارے یہاں قد قامت الصلاۃ پر کچھ مسئلہ ہے جو سمجھا دوں. پہلی چیز کہ بعض بھائی
اقامت کا جواب دیتے ہیں، اقامت کے جواب کے تعلق سے میری نظر سے کوئی دلیل نہیں گزری ہے کہ جیسے اذان کا جواب دیا جائے ویسے اقامت کا جواب دیا جائے۔ بعض بھائی جب اقامت کا جواب دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، قد قامت الصلاۃ پر کہتے ہیں اقامہ اللہ و ادامہ، کہ اللہ اس کو قائم رکھے، اللہ اس کو ہمیشہ رکھے۔ یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے، ایسا کلمہ نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں، مؤذن جب قد قامت الصلاۃ کہتا ہے تو بعض جگہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ جب تک آپ امام کو دیکھ نہ لیں یا جب تک امام مصلی پر نہ آ جائے تب تک آپ نے کھڑا نہیں ہونا ہے۔ امام مصلی پر آ گیا، آپ کھڑے ہو جائیے، اس کے بعد تکبیر کہیے۔ امام مصلی پر آ جاتا ہے، سارے لوگ بیٹھے رہتے، جیسے مؤذن قد قامت الصلاۃ کہا سارے لوگ کھڑے ہو جاتے، یہ سنت کے خلاف ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جی چلیے، اب جو ہے ایک مسئلہ ہے کہ اگر بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے، بہت زیادہ بارش، یا شہر میں کرفیو لگا ہوا ہے، اب جیسے کورونا کے دنوں میں مسجدیں بند تھی لیکن اذان تو ہو رہی تھی، تو اس صورت میں مؤذن کو کیا کرنا چاہیے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے بعد جو ہے دو صورتیں ہیں اس کی، ایک تو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح مؤذن کہہ لے، اس کے بعد کہے الا صلوا فی الرحال یا صلوا فی بیوتکم، اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو، اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو، یا تو مؤذن یہ کہے، یا پھر اذان مکمل دے دینے کے بعد مؤذن کہے الا صلوا فی الرحال، اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو، یا صلوا فی بیوتکم، اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ ٹھیک ہے، اگر بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے، آپ مسجد نہیں آ سکتے، خطرات ہے بہت زیادہ، تو آدمی گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے، یا جس طرح سے کورونا کا ماحول چل رہا تھا، یہ جو حالات ویسے تھے، تو اس صورت میں بھی انسان کیا ہے، اپنے گھر پہ نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اذان کے کلمات میں ان کا اضافہ کیا جائے تو یہ بہت بہتر ہے اور یہ سنت ہے۔ جی، اذان اور اقامت، اس کے بارے میں 4 باتیں آپ سمجھ لیجئے جو اہم ہیں۔ کچھ نمازیں ایسی ہیں جن کے لیے اذان اور اقامت دونوں کہی جاتی ہے، جیسے 5 وقت کی نماز اور نماز جمعہ، تو اذان بھی دی جاتی ہے اور اقامت بھی کہی جاتی ہے۔ کچھ نمازیں ایسی ہیں جن کے لیے اقامت ہے، اذان نہیں ہے۔ آپ مسجد آئے، آپ کی جماعت چھوٹ گئی، اب آپ اذان دیں گے؟ نہیں دیں گے، اقامت کہہ کے نماز پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہو گئی۔ تیسری چیز، کچھ نمازوں کے لیے خاص الفاظ ہیں، اذان نہیں ہے لیکن خاص الفاظ ہیں، جیسے سورج اور چاند گرہن کی نماز، آپ نے کیا ہے، اذان نہیں دینا ہے، کیا کہیں گے؟ الصلاۃ جامعہ، نماز اکٹھی کی جا رہی ہے، مسجد چلے آئیے، الصلاۃ جامعہ۔ سورج اور چاند گرہن کے لیے جب اعلان کریں گے تو یہ کلمات کہیں گے۔ اور کچھ نمازیں ایسی ہیں نہ ان کے لیے اذان ہے، نہ اقامت ہے، نہ الگ سے کوئی لفظ ہے، جیسے عام نفلی نماز، جنازے کی نماز، اور عید اور بقرعید کی نماز، تو ان نمازوں کے لیے نہ اذان ہے، نہ اقامت ہے، نہ کوئی خاص کلمہ ہے کہ یہ کلمہ کہا جائے تو لوگ سمجھ جائیں کہ نماز کھڑی ہونے والی ہے۔ وقت مقرر کیجئے، وقت پر جماعت کھڑی کر دیجئے۔ تو یہ 4 چیزیں اہم تھی نماز اور اقامت کے تعلق سے۔ میرے بھائیو، اب ہم کتاب پڑھیں گے، لیکن کتاب سے پہلے 2-3 باتیں۔ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہ بالغ ہو چکا ہے، شریعت کا مکلف ہے، تو اللہ نے دن بھر میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہے، سوائے ان عورتوں کے جو اپنے خاص ایام سے گزر رہی ہوں یا حالت نفاس میں ہو، بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے، تو اللہ نے ان کے اوپر نماز کو معاف کر دیا ہے، دوبارہ اس کی قضا نہیں کرنی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو کیا پتہ چلا کہ دن اور رات میں اللہ نے کتنی وقت کی نمازیں فرض کی ہیں؟ 5 وقت کی، لیکن یہ اصل میں کتنے وقت کی تھی؟ 50 وقت کی۔ اللہ کا احسان ہے، 5 پڑھیے، 50 کا ثواب لے کر کے جائیے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، سورۃ النساء کی آیت نمبر 103، کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو اس کے مقررہ وقت میں ایمان والوں پر فرض قرار دیا ہے۔
تو پتہ یہ چلا کہ نماز اپنے وقت پر ایمان والوں پر فرض ہے۔ اللہ نے کہا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 238 میں کہا کہ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو۔ یہ ہر مرد اور عورت کی ذمہ داری ہے کہ نماز کے مسائل کو سیکھنے سے پہلے نماز کی اہمیت اور اس کے مقام کو جان لے۔ تو اللہ نے نماز کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ حفاظت ہم بہت خاص چیز کی کرتے ہیں، بہت خاص چیز کی کرتے ہیں۔ تو نماز یہ اللہ کے جانب سے تحفہ ہے ہمارے لیے۔ نماز اللہ کے نبی کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ کے نبی کو نماز سے بڑا سکون ملتا تھا۔ تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم نمازوں کی حفاظت کریں۔ یاد رکھیں دین اسلام میں شہادتین کے اقرار کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد اللہ نے سب سے پہلی چیز جو فرض کی ہمارے اوپر کیا ہے، وہ 5 وقت کی نمازیں ہیں۔ بے نمازی کا کیا حکم ہے؟ جی یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور لوگ اس کے بارے میں بہت غلط کہہ لیجئے کہ عقائد کے حامل بھی ہیں۔ بے نمازی کئی طرح کے ہمارے سماج کے اندر، ایک وہ جو بالکل نماز کا انکار کر دے، کہے کہ نہیں نماز کچھ بھی نہیں ہے، ہاں میں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کافی ہے میرے لیے، نماز وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایسا آدمی کیا ہے؟ کافر ہے، جو اپنی زبان سے نماز کا انکار کرے۔ یہ مسئلہ سمجھ لیجیے آپ، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ جو اپنے منہ سے کہے کہ نماز کچھ بھی نہیں ہے، بس میں مسلمان ہوں، ایسا آدمی مسلمان نہیں ہے، جو انکار کرے نماز کا۔ دوسرا وہ جو سستی اور کاہلی کی وجہ سے نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے، یا بہت اس کی زندگی مشغول ہے وہ نماز چھوڑ دیتا ہے۔ اگر وہ جاہل ہے، اس کو علم نہیں نماز کی اہمیت کا، تو اسے بتلایا جائے گا، اسے بلا کے بیٹھا کے سمجھایا جائے گا، اور جو ہے اگر وہ مان جائے توبہ کر لے نماز پڑھنے لگے تو ٹھیک ہے، ورنہ علماء کہتے ہیں کہ اسے مرتد قرار دے کے قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن قتل آپ اور ہم نہیں کریں گے۔ ہاں مول صاحب یہ نہیں کہ شیخ نے کہا چلو کسی کی بھی گردن مار دو، نہیں، یہ حکومت کرے گی۔ کون کرے گی؟ اسلامی حکومت کرے گی۔ چلے ایک چیز ہے، ایک اہم چیز ہے، ایک مسلمان وہ ہے جو کبھی نماز پڑھتا ہے اور کبھی چھوڑ دیتا ہے، اور یہ اکثریت ہے ہماری، یہ اکثریت ہے۔ جو نماز کیا ہے پڑھتے اور چھوڑ دیتے ہیں تو یہ کافر نہیں ہے، ان کو کافر آپ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں یہ فاسق ہے، بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہے، انہوں نے اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بڑے نافرمان ہیں، ٹھیک ہے، انہیں آپ کافر نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے لگے، زکوٰۃ دینے لگے تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ لہذا ہر نماز چھوڑنے والے کو ہم اور آپ کافر نہیں کہہ سکتے، اور عام آدمی کی تو یہ ذمہ داری ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو کافر کہے، یہ فیصلہ علماء کریں گے، اہل علم کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک مسلمان اور ایک کافر اور مشرک کے درمیان فرق یہ ہے کہ کافر و مشرک نماز نہیں پڑھتے، مسلمان مومن نماز کا پابند ہے۔ تو ہماری بہنیں بھی اس چیز کو سمجھ لیں۔ چلیں، بعض علماء کہتے کہ بے نمازی جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، یا وہ آدمی جو نماز کا انکار کرتا تھا، اگر وہ مر جائے تو نہ اسے غسل دیا جائے، نہ اسے کفن دی جائے، نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے، بلکہ اسے قبرستان کے کسی کونے میں دفن کر دیا جائے اور اس کے لیے رحمت کی بھی دعا نہ کی جائے۔ اتنا سخت مسئلہ ہے میرے بھائی، اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نمازوں کا پابند بنائے، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں، اتنی باتوں کے بعد الحمدللہ اب ہم جو ہے اپنی کتاب شروع کریں گے۔ یہ کتاب جو آپ سب کو دی گئی ہے نماز کا طریقہ کے عنوان سے، اور اس کتاب کو جو ہے ملک کے بہت مشہور عالم دین کہہ لیجئے فضیلۃ الشیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ نے ترتیب دی ہے، اور اس کتاب کا جو ہے ہندی ترجمہ شیخ
مظہر عمری اور تسلیم عمری حفظہم اللہ نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں شیوخ کے اس خدمت کو قبول فرمائے۔ ہندی زبان میں اس لٹریچر کا ترجمہ ہو جانا کہہ لیجئے کہ ایک بہت بڑی آبادی کے لیے فائدہ کا ذریعہ ہے۔ صرف آپ کے راجستھان میں ہی نہیں، یو پی بہار وغیرہ میں چلے جائیں تو وہاں عموماً ہندی زبان ہی پڑھی جاتی ہے۔ چلیے، سب سے پہلا باب جو ہے وہ ہے نماز کی نیت۔ کیا ہے؟ نماز کی نیت۔ آپ کو میں بتلاؤں، یہاں صحیح بخاری کتاب الوحی کی روایت نقل کی گئی ہے جس کے راوی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى۔ جی پڑھ رہے ہیں نا آپ اپنی کتاب میں؟ اب کتاب بھی دیکھیں گے اور میری طرف بھی دیکھیں گے۔ ادھر ادھر کی بات، ادھر ادھر کے معاملات سے تھوڑی دیر کے لیے کٹ جائیے۔ آپ یہاں رہیے، یہاں سے کہیں نہیں جائیے، نہ اپنے آپ کو لے کے جائیے، نہ اپنی عقل کو کہیں لگائیے، ورنہ اگر کوئی اہم بات چھوٹ گئی پھر پچھتاوا ہو جائے گا۔ ایک چیز یاد رکھیں میرے بھائی، کوئی بھی عمل بغیر نیت کے نہیں ہوتی ہے، کوئی بھی عمل بغیر نیت کے نہیں ہوتی ہے۔ اور حسن بصری رحمہ اللہ تابعین میں سے ہے، غالباً انہی کا قول ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی نیت جو ہے ایک چھوٹے سے عمل کو بہت بڑا بنا دیتی ہے، اور نیت ہی کسی بہت بڑے عمل کو بالکل چھوٹا کر دیتی ہے۔ بعض لوگ امام بخاری رحمہ اللہ پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام بخاری فقیہ نہیں تھے، بس انہوں نے حدیثوں کو جمع کر دیا۔ ایسے لوگوں کے لیے صحیح بخاری کی سب سے پہلی حدیث ہی جواب ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی ابتدا سے پہلے، اب جو ہے یہاں وحی کا باب آئے گا، ایمان کا باب ہے، اور اس کے بعد کتاب التوحید ہے، پھر جو ہے نماز ہے، زکوٰۃ، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، مناقب ہے، ساری چیزوں کو امام بخاری نے جمع کیا۔ لیکن پہلی حدیث جو انہوں نے لائی ہے انما الاعمال بالنیات کی روایت لائی ہے، وہ اس لیے کہ اب جتنی چیزیں آگے آپ حدیث کی کتاب میں پڑھیں گے یا نماز کے باب میں آپ جتنی چیزیں پڑھیں گے، سب میں سب سے پہلے نیت کی ضرورت ہے۔ انما الاعمال بالنیات، بے شک تمام عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ ایک عمارت بناتے بلڈنگ، تو اس کا دار و مدار اور اس کی مضبوطی کا اعتبار اس کے پلرز پر ہوتا ہے۔ اگر پلرز کم کر دیے جائیں تو اس عمارت کی عمر جو ہے گھٹ جاتی ہے۔ ایسے ہی اگر عمل سے نیت نکال لی جائے تو اس عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی ہے، حتیٰ کہ نیت جو ہے عادت کو بھی عبادت بنا دیتی ہے، عادت کو عبادت بنا دیتی ہے۔ سونا ہماری اور آپ کی عادت ہے، روز کی عادت ہے، آپ نہیں چاہتے ہوئے بھی رات میں نیند لگتی ہے، لیکن اگر آپ سوتے وقت یہ نیت کر لیں جلدی سو رہا ہوں تاکہ فجر سے پہلے جلدی اٹھ کے اللہ کی عبادت کروں، تو آپ کا سونا بھی عبادت ہے آپ کے لیے۔ سوچیے آپ نیت کی کتنی اہمیت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو سب سے پہلی حدیث نقل کی ہے انما الاعمال بالنیات، انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے۔ وانما لکل امرئ ما نوى، اور انسان جو نیت کرتا ہے اسی کے اعتبار سے اسے بدلہ دیا جاتا ہے۔ نماز کے لیے نیت شرط ہے۔ نیت زبان سے ادا نہیں ہوتی۔ نیت کیا ہے؟ زبان سے ادا نہیں ہوتی، بلکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ نیت کس چیز کا نام ہے؟ دل کے ارادے کا۔ اب آپ جب مسجد آ کے وضو کرتے ہیں یا گھر سے نکلتے ہیں وضو کر کے، تو آپ کے دل میں ارادہ ہوتا ہے کہ میں ظہر کی نماز کے لیے جا رہا ہوں، یا عصر کے لیے جا رہا ہوں، یا مغرب کے لیے، یا عشاء کے لیے جا رہا ہوں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو آپ کا ارادہ یہی ہوتا ہے کہ میں نماز کے لیے جا رہا ہوں۔ اب الگ سے مسجد میں آنے کے بعد کھڑے ہو گئے اور میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت یا 4 رکعت فرض نماز کی، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، فلاں امام کے پیچھے، تو یہ سنت کے خلاف ہے۔ نماز مکمل عربی زبان میں ہے اور یہ کلمات اردو زبان میں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ یا تابعین نے الگ سے نیت کے لیے کوئی کلمات نہیں سکھلائے ہیں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے میرے بھائی۔ بات سمجھ میں آئی؟ چلیں،
نیت کے بعد دیکھیے وقت کی قلت ہے تو ہم جو ہے ایک ایک یا دو دو دلیل لے کر کے آگے بڑھیں گے۔ نیت کے بعد جو ہے قبلہ رخ ہو کر نماز ادا کرنا۔ جی ہاں میرے بھائی، قبلہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں تو ہم خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، تو قبلہ عموماً ہمارے یہاں پشچم کی طرف ہوتا ہے، ہندوستان میں پشچم کی طرف ہے۔ اگر آپ قبلے کا ڈائریکشن ڈھونڈ لیتے، آپ ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں جو ہے آپ کو قبلے کا ڈائریکشن جو ہے نہ مل پائے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ دیکھیں گے کہ سورج جو ہے کدھر ڈوب رہا ہے، پورب سے نکل کر پشچم میں ڈوبتا ہے، تو جس طرف سورج ڈوبنے والا ہے آپ اس طرف چہرہ کر لیجئے، آپ کے لیے کافی ہے۔ ضروری نہیں کہ بالکل ایک دم کعبے کے سینٹر میں آپ کا چہرہ ہونا چاہیے، نہیں، آپ اس سمت بھی گھوم گئے تو کافی۔ اللہ نے کیا کہا؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 144 144۔ اللہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ سے بڑی محبت تھی، اور ہر مسلمان کو ہونی چاہیے، دل میں بیت اللہ کی محبت ہر مسلمان کی ہونی چاہیے میرے بھائی۔ اس کی عظمت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ دنیا کے تمام مساجد سے سب سے زیادہ افضل ہے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول کی مسجد نبوی سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اللہ کے نبی کو بہت پسند تھا کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا، انبیاء کا قبلہ تھا وہ۔ اب اللہ کے نبی ہجرت کر کے جب مدینہ آ گئے تو نیچے آپ دیکھیں جو دوسری دلیل ہے کہ کعبہ کی طرف رخ کرنا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو آپ نے تقریباً 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھا، اور بار بار نماز کے دوران آسماں کی طرف سر اٹھاتے، اللہ سے التجا کرتے، دعا کرتے کہ اللہ بیت اللہ جو ہمارا قبلہ ہے اس کی طرف پھیر دے۔ تو اللہ نے 16 یا 17 مہینے کے بعد جو ہے حکم دیا کہ آپ کو ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار آپ آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں، اے نبی آپ اپنے چہرے کو قبلے کی طرف کر لیجئے۔ تو قبلہ وہاں سے بیت المقدس سے تبدیل ہو کر کے خانہ کعبہ کی طرف چلا آیا۔ آج بھی مدینے میں ایک مسجد ہے جس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں، 2 قبلے والی مسجد۔ لوگ غالباً عصر کی نماز میں تھے، 2 رکعت پڑھے تھے، ایک تنہا صحابی مدینے سے نماز پڑھ کے اور کہا کہ ارے میں نے دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنا قبلہ بدل کے بیت المقدس کو بنا لیا، خانہ کعبہ کو بنا لیا ہے بیت المقدس سے۔ تو نماز کی حالت میں ایسے ہی گھوم گئے سارے لوگ، امام کے ساتھ ایسے ہی گھوم گئے۔ تو وہاں جائیں گے تو ادھر قبلہ ہے مان لیجئے، تو پیچھے کی طرف جو ایک محراب نما اوپر بنا ہوا ہے ڈیزائن، وہ دیکھ کر کے سمجھ میں آتا ہے کہ پہلے لوگ ادھر چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے۔ تو نماز کے لیے قبلے کی طرف کھڑا ہونا، قبلے کی طرف چہرہ کرنا کیا ہے؟ یہ شرط ہے۔ چلیں، نماز جو ہے اس میں قیام کرنا یہ اہم چیز ہے۔ آپ دیکھیں یہاں تیسرا باب جو ہے، قیام قدرت رکھنے والے پر فرض ہے اور معذور کے لیے رخصت ہے۔ قدرت رکھنے والا یعنی جو کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے۔ کیا کرے؟ کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھے۔ ایک مسئلہ ہے جو میں نے غور کیا ہے، آج ہمارے یہاں عموماً کرسیوں پر نماز ہوتی ہے، تو میں مشورہ دیتا ہوں اگر آپ کو ڈاکٹر نے کرسی وغیرہ پر نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے تو آپ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھیے، یہ سنت کے زیادہ قریب ہے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کرسیاں نہیں تھی، چیئرز نہیں تھے، بیٹھتے تھے نا لوگ، لیکن جب آپ بیماری کے عالم میں لائے گئے نماز پڑھنے کے لیے تو آپ نے زمین پر بیٹھ کر کے نماز پڑھا، تو یہ زیادہ سنت کے قریب ہے۔ ہاں، بعض لوگوں کے جو ہارٹس کے پرابلم ہوتے ہیں تو اس میں ڈاکٹر انہیں جھکنے کے لیے منع کرتے ہیں، تو اس صورت میں وہ کرسی پر نماز پڑھیں، اور جب کرسی پر نماز پڑھیں گے تو کرسی کا پچھلا پیر جو ہے وہاں ہوگا جہاں مقتدیوں کے پیر کا آخری حصہ ہوتا ہے، یہ صف بندی ایسے ہوگی۔ خیر، تو یہاں پر صحیح بخاری کی حدیث پیش کی گئی ہے، صحابی کہتے ہیں
عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے بواسیر کی شکایت تھی، تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نماز کے بارے میں، تو آپ نے کہا کہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر کے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو لیٹ کر کے نماز پڑھو۔ اب یہاں ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ نماز کے دوران قبلے کی طرف پیر کر سکتے ہیں۔ جی، اب ایک آدمی بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، پیر موڑنے، اب پیر میں اسٹیل لگا ہوا ہے اس کے، وہ نہیں موڑ سکتا ہے، تو وہ قبلے کی طرف اپنا پیر کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ کیوں؟ جب آپ لیٹ کر کے پہلو کے بل نماز پڑھیں گے تو آپ کا پیر تو قبلے ہی کی طرف ہوگا۔ اس حدیث سے اس مسئلے کا علم ہوتا ہے، تو قبلے کی طرف پیر پھیلا کر کے نماز پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو ہے نماز میں نگاہ کو سجدے کی جگہ رکھنا۔ جی ہاں، نماز کے لیے جب کھڑے ہوں تو جب ہم نیت باندھ لیں تو ہماری نگاہ جو ہے سجدے کی جگہ پر ہوگی، اس طرح سے۔ بعض بھائی ہمارے آنکھ بند کر کے سر اوپر اٹھاتے ہیں، بعض بھائی آنکھ کھولے سر اٹھاتے ہیں، نہیں، یہ مناسب نہیں ہے، یہ ساری چیزیں سنت کے خلاف ہے۔ نماز میں آنکھوں کو بند نہیں کرنی چاہیے، آنکھ کھلے رکھیں اور سجدے کی جگہ میں دیکھیں۔ دیکھیں یہاں پر عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں گئے اور آپ کی نظریں نماز میں سجدے کی جگہ سے نہ ہٹی یہاں تک کہ آپ باہر آئیں۔ تو یہ سنت ہے کہ ہم جب جو نماز کے لیے آئیں تو جب قبلے رو ہو کر کے کھڑے ہوں تو ہماری نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ ہمارے سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے۔ چلیں، اب اس کے بعد ہے نماز کی تکبیرات۔ نماز کی تکبیرات، اب ہم قبلے کی طرف اپنا چہرہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہمیں تکبیر کہنا ہے۔ جی، اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ تکبیر کہنا ہے۔ اس تکبیر کو تکبیر اولیٰ بھی کہتے ہیں اور تکبیرۃ الاحرام بھی کہتے ہیں، یا تکبیر تحریمہ بھی کہتے ہیں۔ اس تکبیر کے کہنے کے بعد دنیا کے سارے کام اب آپ کے لیے جائز نہیں ہے، الا یہ کہ بہت اشد ضرورت ہے، تھوڑا سا ایسی پریشانی ہے کہ بغیر کھجلائے سکون نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ عادت نہیں ہونی چاہیے۔ اور ہماری عادت یہ ہے کہ دنیا کے سارے کام ہم کو نماز میں یاد آتے ہیں، نماز کے دوران ہی۔ اس کی وجہ ہے، وہ آگے چل کے میں آپ کو بتلاؤں گا، ایک حدیث ہے شیخ نے یہاں ذکر کیا، بڑی بہترین روایت ہے۔ تکبیرۃ الاحرام، اللہ اکبر کہنا ہے۔ اچھا، ایک مسئلہ ہے یہاں پر، پتہ نہیں ذہن سے بات نکل گئی تو مسئلہ ہو جائے گا۔ جماعت چل رہی ہے، امام صاحب رکوع میں یا سجدے میں ہیں، ہم آتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جاتے ہیں، یا اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جاتے ہیں، یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ بغیر تکبیر تحریمہ کے آپ نماز میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اب یہ بتائیے کہ آپ نے جو تکبیر کہی اللہ اکبر اور رکوع میں یا سجدے میں چلے گئے، آپ اس کو کیا سمجھتے ہو؟ تکبیر تحریمہ ہے؟ اگر تکبیر تحریمہ ہے تو پھر رکوع یا سجدے کے لیے جو تکبیر کہنی وہ کہاں گئی؟ یہ بتائیے، آپ بات سمجھ رہے ہیں میں کیا سمجھا رہا ہوں؟ میری باتیں سمجھ، دقت تو نہیں ہو رہی نہ سمجھنے میں؟ دقت ہو تو بلا جھجک آپ بولیے۔ تو آپ جب نماز کے لیے آئے، امام کسی بھی حالت میں سب سے پہلے اللہ اکبر نیت باندھیے، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیے یا سجدہ میں جائیے۔ جی، تکبیر تحریمہ کی اہمیت ہے، بغیر اس کے آپ نماز میں داخل نہیں ہو سکتے۔ کہتے ہیں کہ حمید سعیدی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو قبلے کی طرف چہرہ کرتے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے اور اللہ اکبر کہتے۔ اس میں 3 طریقے ہیں، ایک تو آپ پہلے اللہ اکبر کہہ لیں، اس کے بعد ہاتھ اٹھائے۔ دوسرا طریقہ اللہ اکبر کہنے کے ساتھ ہاتھ اٹھائے، اور تیسرا طریقہ ہاتھ اٹھائیں اس کے بعد کہیں اللہ اکبر۔ یہ تینوں چیزیں ثابت ہیں، بات سمجھیں؟
اللہ اکبر کہنے سے پہلے ہاتھ اٹھانا ایک طریقہ یہ، دوسرا اللہ اکبر کہتے ساتھ ہاتھ اٹھانا، اور تیسرا اللہ اکبر اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے نیت باندھنا۔ یہ تینوں طریقے کیا ہے؟ ثابت ہیں۔ چلیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب امام اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو۔ دوسری حدیث ہے یہاں پر امام کے پیچھے تکبیر کہنا اس باب کے تحت۔ تو امام جب کہے اللہ اکبر اور وہ کہے کہ نیت باندھ لے، تو امام کے کہنے کے بعد ہمیں کہنا ہے۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ امام سے پہلے کہہ لیتے ہیں، یا امام کے ساتھ کہنے کے چکر میں امام سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو تھوڑا صبر کیجئے، جب امام اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لے اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھیے۔ اس کے بعد مسئلہ ہے تکبیر کے مقامات اور الفاظ۔ لمبی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تب آپ تکبیر کہتے، سب سے پہلا طریقہ۔ نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے سب سے پہلی تکبیر کہتے۔ اس کے بعد جب آپ رکوع میں جانا ہوتا تب آپ تکبیر کہہ کے رکوع میں جاتے۔ تیسری جگہ جب آپ سجدے میں جانا ہوتا تب تکبیر کہہ کے سجدے میں جاتے۔ سجدے سے اٹھنا ہوتا تب تکبیر کہہ کے سجدے سے اٹھتے۔ پھر سجدے میں جانا ہوتا تکبیر کہہ کے سجدے میں جاتے۔ پھر سجدے سے اٹھنا ہوتا تکبیر کہہ کے اٹھتے۔ اس کے بعد دوسری رکعت کے تشہد سے جب اٹھنا ہوتا تیسری یا چوتھی رکعت کے لیے تب آپ تکبیر کہا کرتے تھے۔ یہ 7 مقامات ہیں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اس حدیث کا خلاصہ ہے۔ اچھا، رفع الیدین، اور اس کے بعد جو ہے رفع الیدین کے باب میں دیکھیں آپ 9، 10، ٹھیک ہے، اور 11، یہ 3 مسئلے جو ہیں میں آپ کو مختصراً سمجھا دیتا ہوں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ تکبیر کہا کرتے تھے اللہ اکبر، اور تکبیر کہنے کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔ ہاتھ اٹھانے کی کیفیت 2 طرح سے حدیثوں میں بیان کی گئی ہے۔ ایک یہ کہ بالکل ایسے کاندھے کے برابر، یہ انگلی کا یہ حصہ آپ کے کاندھے کے برابر ہونا چاہیے، یا پھر یہ انگلی کا یہ حصہ کان کے برابر ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یا تو کاندھے کے برابر آپ ہاتھ اٹھائیں یا پھر کان کے برابر۔ اب اگر ایسا کرتے اللہ اکبر تو یہ کان کے اوپر چلے جاتے آپ کے دونوں ہاتھ، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کا کنارہ جو ہے وہ کان کے لو کے قریب ہوتا ہے اس طرح سے، یا پھر کاندھے کے برابر ہوتا۔ تو رفع الیدین جب بھی کریں، چاہے نماز میں داخل ہونے کے لیے کرے یا رکوع کے لیے کرے یا رکوع کے لیے کرے یا جو ہے دوسری رکعت سے اٹھنے کے بعد کرے، رکوع میں جانا، رکوع سے اٹھنا اور دوسری رکعت سے اٹھنے کے بعد کرے، یا دوسری رکعت کے لیے اٹھنے کے بعد جب کرے، تو ہر حال میں ہاتھ آپ کے کہاں ہونے چاہیے؟ یا تو کاندھے یا پھر کان کے لو تک۔ اس طرح سے پہلی مرتبہ کرنا اور اس کے بعد اس طرح سے کرنا یہ سنت کے خلاف ہے۔ یا تو ہاتھ کاندھے کے برابر ہوں یا کان تک لے جایا جائے۔ چلیے، اس کے بعد چھٹا مسئلہ ہے حالت قیام میں ہاتھوں کا مقام۔ جی، اس میں 12 نمبر مسئلہ، 13 نمبر مسئلہ اور 14 نمبر مسئلہ، 3 مسئلے ہیں۔ ان تینوں کا خلاصہ آپ سن لیجئے، ایک دم آسان ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ حالت قیام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھ کے رکھا کرتے تھے۔ تو شیعہ حضرات جو چھوڑ کے پڑھتے ہیں وہ سنت کے خلاف ہے، اور بعض امام مالک رحمہ اللہ کے جو مقلد ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو چھوڑ کے پڑھتے ہیں، وہ بھی سنت کے خلاف ہیں، اور ہاتھ باندھنے کی جگہ سے دوسری جگہ جو باندھتے ہیں وہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ جی، یہ آپ سمجھ لیجئے۔ تو ہاتھوں کو باندھ کے نماز پڑھنا ہے، لیکن کہاں باندھنا ہے، کیسے باندھنا ہے، یہ آپ سمجھ لیجئے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو حدیثیں ملتی ہیں، جس کے راوی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ آپ نے اپنے ہاتھ کو باندھا تحت السرہ، ناف کے نیچے، وہ روایت سند کے اعتبار سے بالکل کمزور ہے اور ان صحیح احادیث کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کس طرح باندھتے تھے؟ آپ اللہ اکبر کہتے اور یا تو اس کو اس کے اوپر رکھتے، یہ سمجھ لیجئے، یہ اس کو اس کے اوپر، یا اس کلائی کو کلائی پر رکھتے، یا اپنے ان ہاتھوں سے اپنے بازو کو ایسے پکڑا کرتے تھے۔ یہ تین طریقے ہیں، اس کو اس کے اوپر، اس کو اس کے اوپر، یا پھر اس طرح سے۔ یہ جب یہاں رکھیں گے تو ایسا ٹائٹ پکڑنے کا ہے، ٹائٹ ایک دم، یا اس کو یہاں رکھے تو سختی سے پکڑے، ایک دم سختی سے، یہ ایسا ہونا چاہیے۔ کہاں رکھتے تھے؟ اعلیٰ صدر ہی، اپنے سینے پر رکھتے تھے، اپنے سینے پر، اپنے سینے کے اوپر۔ سینے پہ رکھنے کی ایک بہترین دلیل دیتا ہوں میں آپ کو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے شہید کیے گئے تھے، کسی کو معلوم ہے؟ کیسے شہید کیے گئے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ نماز کی حالت میں کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ پیچھے سے خنجر کسی نے مارا تھا۔ جی، اور کسی کے پاس کوئی جواب؟ نماز کی حالت میں ایک بندے نے ان کو خنجر مار دیا۔ خنجر کہاں مارا تھا اس نے؟ ناف کے پاس، یہ جو ناف ہے نا، ناف کے نیچے، اور کھانے پینے کی جو رگ ہے وہ کٹ گئی تھی، کچھ بھی کھلایا یا پلایا جاتا تو پیٹ سے باہر آ جاتا تھا۔ اگر ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہوتا تو سیدنا عمر کے ہاتھ پہ چاقو لگنی تھی، ناف کے نیچے نہیں لگنی تھی۔ اب آپ یہاں پکڑ کے رکھیں اور کوئی چاقو مارے تو آپ کے ہاتھ پہ نہ وہ چاقو لگے گی یا ناف پہ لگے گی؟ یہ بتائیے۔ ہاں، پہلی دلیل تو یہ ہو گئی۔ دوسری دلیل، ہمارے جو بھائی ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں ان کے گھر کی عورتیں سینے پہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتی ہیں، وہ کہاں سے لائے؟ مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ویسے تم بھی نماز پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہے کہ آپ گھر آئیں اور اپنی بیویوں کو اور ایمان والی عورتوں کو الگ نماز کا طریقہ بتایا ہو اور ایمان والے مردوں کو الگ نماز کا طریقہ بتایا ہو۔ اس تعلق سے جو بھی روایتیں ملتی ہیں وہ شاذ ہے، صحیح احادیث کے خلاف ہے۔ جی، تو ان کے گھر کی خود کی عورتیں سینے پہ ہاتھ باندھتی، آپ ان سے دلیل پوچھئے تو دلیل ندارت، کوئی دلیل نہیں ان کے پاس۔ لیکن مرد کہاں باندھتے ہیں؟ ناف کے نیچے، اور ایک ضعیف قسم کی روایت کو اس کے لیے دلیل بناتے ہیں، جبکہ اس کے خلاف صحیح احادیث موجود ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو کان کے لو یا کاندھے تک اٹھاتے اور سینے پر باندھتے، اور اس کے تین طریقے ہیں، ایسے، ایسے یا ایسے۔ ایسے تین انگلیوں سے اس کو ٹائٹ پکڑنے کا ہے، ٹھیک ہے، ایسے، ایسا ایک دم۔ چلے، اس کے بعد جو ہے یہاں مسئلہ نمبر 16 دیکھیے، 16۔ ہاں، کیا ہے وہ؟ ہاں، ذرا کے وسط پر ہاتھ رکھنا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ فصل لربک وانحر کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو، ٹھیک ہے، وضع یدہ الیمنی علی وسط ساعدہ علی صدرہ، جو ہے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے درمیان میں اس طرح سے کہاں رکھنا؟ علی صدرہ، اپنے سینے پر۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول جب موجود ہے تو ان کی وہ روایت جو سند کے اعتبار سے کمزور اور ضعیف ہے اس کو کیسے قبول کیا جائے گا؟ چلیں، اس کے بعد ہے فرض نماز میں بھی ہاتھ باندھے۔ جی، یہ مسئلہ غالباً یہ ہے کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد یا نماز میں جتنی دیر آپ ہیں، اگر قیام کی حالت میں ہے تو ہاتھ باندھ کے رکھیں۔ تو اس میں بہت زیادہ سختی نہیں ہونی چاہیے، گنجائش رکھیے۔ اگر کوئی رکوع سے اٹھنے کے بعد جو ہے ہاتھ کو چھوڑ دے تو ہمیں اسے برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، یا جو رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ باندھ لے
اسے بھی برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ دونوں مسئلے دلائل کی روشنی میں ہے، علماء نے اس پر دلائل دی ہیں۔ جی ہاں، سینے پر ہاتھ باندھی جائے، یہ مسئلہ مکمل ہو چکا الحمدللہ۔ اب اس کے بعد جو ہے دعائے استفتاح اور تعوذ۔ جی ہاں، نماز کے لیے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے، اب اس کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ نہیں پڑھنے کا ہے، ابھی رکنا ہے۔ رک کے کیا کرنا ہے؟ دعا پڑھنی ہے۔ جو دعائیں آپ کو یاد ہیں، جیسے مشہور دعا جو ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک، ٹھیک ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ پڑھتے ہیں۔ دوسری دعا جو ہے مشہور ہے، وہ زیادہ سند کے اعتبار سے مضبوط ہے، اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، یہ دعا ہے، تھوڑی سی لمبی دعا ہے۔ اب جتنی بھی دعائیں ثابت ہیں، دعائے استفتاح، دعائے استفتاح، استفتاح یعنی اب یہاں سے ابتدا ہوگی نماز کی، تو ان دعاؤں میں سے آپ کوئی بھی پڑھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ ان دعاؤں میں سے کوئی بھی پڑھ لیجئے، آپ کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ دونوں کلمات جو ہے ہلکی آواز میں پڑھیں گے، بلند آواز سے نہیں پڑھیں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ان کو کیسے پڑھیں گے؟ ہلکی آواز سے پڑھیں گے۔ آپ دیکھیں مسئلہ نمبر 22 دیکھیں، سورۃ الفاتحہ کے قبل اور اس کے بعد سورت پڑھنے سے پہلے بسم اللہ سرن پڑھیں، سرن یعنی آہستہ سے۔ ہمارے جماعت اسلامی کے جو بھائی ہیں تقریباً ان کی نماز وغیرہ قریب اہل حدیثوں کی طرح ہے، تو لوگ ان کو بھی اہل حدیث سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ تحریکی ہیں، اخوانی ہیں۔ اللہ ایسے فتنوں سے ہمیں اور ہمارے نوجوانوں کو محفوظ رکھے، آمین۔ تو ان کی مسجدوں میں جو ہے بسم اللہ بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے، خاص کر کے سورۃ الفاتحہ سے پہلے۔ بہرحال، تو جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں، آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ کے نیت باندھ لی، اب آپ نے دعا پڑھنی ہے سبحانک اللہم، جو دعا یاد ہے وہ پڑھیے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھ لیجئے، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ساری چیزیں ہلکی آواز میں پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ ہلکی آواز میں۔ چلیں، اس کے بعد جو ہے صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے بسم اللہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد 8واں مسئلہ دیکھیے، سورۃ الفاتحہ کی قرأت اور آمین۔ جی ہاں، اس میں مسئلہ نمبر 23، 24 اور اس کے بعد مسئلہ نمبر 25 اور 26 اور مسئلہ نمبر 27، تقریباً 5 مسئلے ہیں اس میں۔ پہلی چیز جان لیجئے کہ آپ نماز تنہا پڑھیں یا امام کے ساتھ پڑھیں، فرض نماز پڑھ رہے ہوں یا نفلی نماز پڑھ رہے ہوں، بغیر سورۃ الفاتحہ کے نماز نہیں ہوتی۔ کیا ہے؟ نماز نہیں ہوتی۔ دلائل ہیں، سب سے پہلی حدیث لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز ہی نہیں جو سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے۔ دوسری دلیل کہ امام اب نماز 2 طرح سے پڑھاتا ہے، ایک تو جس میں امام کی تلاوت بلند آواز سے ہوتی ہے، مغرب، عشاء اور فجر۔ ظہر اور عصر میں امام صاحب خاموشی سے تلاوت کرتے، اس کی آواز نہیں آتی ہے، اس کو سری، اور جو بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے اس کو جہری۔ اب آپ امام کے پیچھے جہری نماز میں ہو یا سری نماز میں ہو، آپ کو سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ جو دلیل یہ دی جاتی ہے کہ قراءۃ الامام قراءۃ لہ، کہ امام پڑھ لے تو مقتدی کی قرأت ہو جاتی ہے، اس عام دلیل کو یہ حدیث خاص کرتی ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یعنی امام اگر سورۃ الفاتحہ پڑھ رہا ہے تو ہمیں بھی پڑھنی ہے، اس کے بعد اگر امام تلاوت کرے تو ہم کو خاموش رہنا ہے۔ جی، کہتے ہیں صحابی، سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ کو تلاوت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ جو ہمارے حفاظ ہیں
جو تراویح وغیرہ پڑھتی ہے، آپ خود نماز کبھی پڑھ رہے ہو اور پیچھے چھوٹے بچے جو ہیں آپ کے ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں والتین والزیتون، تو پیچھے سے بچے بھی کہتے ہیں والتین والزیتون وطور سین، تو اس میں کیا ہے آپ کو تھوڑا سا بھاری لگتا ہے، پتہ نہیں میں بھول رہا ہوں، کوئی لقمہ دینا چاہتا ہے، ہماری غلطی، اور اس طرح کے خیالات۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھا رہے تھے اور ایسا ہی معاملہ ہوا، جب آپ فارغ ہوئے تو کہا کہ تم لوگ میرے پیچھے کچھ پڑھ رہے تھے؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہاں پڑھ رہے تھے۔ تو آپ نے کہا لا تفعلوا، پڑھنا نہیں دوبارہ، الا بفاتحۃ الکتاب، سوائے سورۃ الفاتحہ کے، اس لیے کہ اس کے بغیر نماز نہیں۔ اس سے واضح حدیث اور کیا ہوگی کہ امام کے پیچھے چاہے امام جہری قرأت کرے یا سری قرأت کرے، آپ کو سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ اس میں پڑھنے میں یہ احتیاط کرنا ہے کہ آپ کے پڑھنے کی وجہ سے امام کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی دلیل ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا جو سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، 3 مرتبہ آپ نے کہا یہ نماز مکمل نہیں ہوتی۔ تو آپ کے جو طلباء تھے، جو تابعین تھے، انہوں نے کہا کہ اے ابو ہریرہ انا نکون وراء الامام، ہم جب امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو کیا کریں؟ کہا اقرأ بها فی نفسک، تو سورۃ الفاتحہ اس وقت اپنے من میں پڑھ لو، چپکے چپکے کافی ہے۔ جیسے امام بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں، آپ اس طرح سے پڑھ دیجیے، کافی ہے آپ کے لیے انشاءاللہ۔ اور سری نماز میں تو آہستہ ہی پڑھنا ہے۔ جب نماز میں سورۃ الفاتحہ مکمل ہو گئی تو اب امام نے آمین کہنا ہے۔ پہلے کس نے کہنا ہے؟ امام نے۔ اور آپ کو امام کے ساتھ یا امام کے بعد آمین کہنا ہے۔ ہمارے یہاں ابھی امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پیچھے سے آواز آمین، بچے چلاتے نہیں، چھوٹے بچوں سے گزارش نہیں، بچے ایسا نہیں کرنا بیٹے کبھی بھی۔ جب امام صاحب ولا الضالین کہہ کے آمین کہیں تب آپ کہیے آمین، اور آمین بلند آواز سے ہونی چاہیے۔ بلند آواز کا معنی یہ نہیں کہ آپ چلائیں اور آمین نہیں، اگر 100 لوگ ایک ساتھ آمین اس طرح سے کہیں تو مسجد خود ہی گونج جائے گی، اور اس کے لیے پوری طاقت انرجی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ الگ چیز ہے کہ بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے ہمارے آمین سے، آمین کہنے سے، تو اس کے لیے آپ اپنی انرجی مت لگائیے۔ شریعت کا جو طریقہ ہے آمین کافی ہے، آمین پوری طاقت لگا کے چلاتے نہیں، یہ سنت کے خلاف ہے میرے بھائی، ٹھیک ہے۔ امام کے پیچھے جب نماز پڑھیں، امام آمین کہے تو آپ بھی آمین کہیے۔ چلیں، اس کے بعد مسئلہ ہے سورۃ الفاتحہ کے بعد قرأت، مسئلہ نمبر 10۔ سورۃ الفاتحہ ہو گئی، اب آپ جہری نماز میں اگر ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ دیکھ لیجئے مسئلہ نمبر 28، 29، 30، 31 اور 32، ایسے ہی 33 اور 34، ہاں اور 35، یہاں تک دیکھیے۔ پہلے جب آپ جہری نماز میں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ صرف سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد خاموش ہو جانا ہے، کچھ بھی تلاوت نہیں کرنی ہے۔ یہ ان کے لیے ہے جو امام کے ساتھ نماز میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اب امام نے سورۃ الفاتحہ پڑھ لیا، اب وہ تلاوت کرے، جیسے مثال کے طور پہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد اب وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، تو اب آپ نماز میں آئے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ خاموش ہو جائیں گے؟ یہ بتائیے کیا کریں گے؟ اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ کہیں گے، دعا پڑھیں گے استفتاح کی، تعوذ اور تسمیہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھ کے خاموش ہوں گے۔ لیکن آپ کے پڑھنے کی وجہ سے امام کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، یہ مسئلہ یاد رکھیں آپ کے پڑھنے کی وجہ سے امام کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ چلیں، اب یہ تو جہری نماز ہو گئی، اب اگر سری نماز ہے، امام خاموشی سے نماز پڑھا رہے ہیں، تو اس صورت میں جو دلیلیں یہاں بیان کی گئی ان کی روشنی میں 2 مسئلہ ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ
کہ آپ ظہر یا عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ سری نماز ہے. یہ کیا ہے؟ سری نماز ہے. اب امام جو ہے شروع کے 2 رکعت میں امام بھی اور مقتدی بھی سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائیں گے. سورۃ الفاتحہ کے بعد کیا کریں گے؟ کوئی سورت ملائیں گے. آخری کی جو 2 رکعت بچتی ہیں ظہر اور عصر کی، اس میں آپ کو اختیار ہے. اس میں آپ کو کیا ہے؟ اختیار ہے. آپ چاہے تو کوئی سورت ملائیں اور چاہے تو نہ ملائیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی حرج کی بات. لیکن ایک آدمی مسجد آیا اور اس کی 2 رکعت نماز چھوٹ گئی ہے، تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا تو سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت پڑھے گا، کیونکہ وہ اس کی پہلی رکعت ہو رہی ہے. یہ مسئلہ سمجھ لیجئے، اس کی پہلی رکعت ہے تو سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت پڑھے گا، سورت ملائے گا. اور اگر آپ امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو شروع کے 2 رکعات میں آپ سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت پڑھ لیجئے، اور آخری کی 2 رکعت میں پڑھیں نہ پڑھیں یہ آپ کے اوپر ہے. اب امام اگر نماز پڑھا رہا تو امام کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کو بہت آسانی سے ٹھہر ٹھہر کے اطمینان سے پڑھے. ہمارے یہاں اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک، اس کے بعد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا اللہ اکبر. نہیں، یہ قرآن کی بے حرمتی ہے، یہ قرآن کی بے حرمتی. قرآن ورتل القرآن ترتیلا اللہ نے کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پڑھتے تھے بالکل ایک دم بہتر، یعنی اس انداز کی میں مثال نہیں دے سکتا. ہاں آپ پڑھ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس طرح سے اطمینان. یہ میں نے مثال دی، اطمینان سے ایک دم سمجھا اچھے انداز میں پڑھیں. امام صاحب پڑھ رہے، پیچھے جو مقتدی وہ بھی اچھے انداز میں پڑھے، لیکن امام کو تکلیف نہ ہو. آپ اگر تنہا نماز پڑھ رہے ہیں اس وقت اگر آپ امام ہیں یا رات کی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ جب بلند آواز سے نماز پڑھیں گے مغرب عشاء اور فجر کی، تو آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کو خوب اچھے انداز میں پڑھیں. اور قرآن اچھے انداز میں پڑھنے کے لیے آپ اپنے مسجد میں جو آپ کے علماء ہیں ان سے آئیے، پڑھیے اور سیکھیے. مسئلہ نمبر 38 دیکھیے، جوہر و عصر میں سری قرات کرنا. جی ہاں، تو اللہ کے نبی ظہر اور عصر میں پڑھتے تھے، اس کی دلیل یہاں دی گئی ہے. خباب ابن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز میں کچھ پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں. تو پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے معلوم؟ کہا کہ آپ کی داڑھی حرکت دیتی. اب بات کرتے تو حرکت ہوتی ہے نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک حرکت دیتی تھی، تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ آپ جو ہے کچھ قرات کر رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں. چلے اس کے بعد جو ہے مسئلہ ہے رکوع اور سجود کی کیفیت. مسئلہ نمبر 11. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو. رکوع کی کیفیت کے تعلق سے مسئلہ نمبر 41، 42، 43، 44، 45، 46 اور 47. ٹھیک ہے، 48، 49، 50 اور 51، 52، 53. اس کے بعد 53 نمبر مسئلہ تک جو ہے رکوع اور سجدے کا باب یہاں بیان کیا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں کیسے جاتے تھے، کیسے اٹھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں کیسے جاتے، آپ کے سجدے کی کیفیت کیا ہوتی. ان احادیث کا خلاصہ سمجھ لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رکوع میں جانا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے قرات ختم کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو اٹھاتے کاندھے تک یا کان کے لو تک. اس کے بعد آپ رکوع میں جاتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے تو رکوع کی کیفیت میں آپ کا پیٹھ، آپ کے جو پیٹھ مبارک ہے وہ اور آپ کا سر مبارک دونوں ایسے اسٹریٹ برابر ہوتے تھے. ایسا نہیں کہ پیٹھ ایسے اور سر ایسا ہو،
یا پیٹھ ایسے سر بالکل جھکا ہوا نہیں، سر اور پیٹھ دونوں ایسے برابر ہوتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑتے، اور رکوع کی حالت میں یہ ہاتھ بالکل سیدھے ہوتے تھے ایسے. بعض بھائی کیا کرتے، پکڑنے کے بعد ایسا جھک جاتے، نہیں، یہ بالکل ٹائٹ. بعض روایات کے الفاظ ہیں، کمان جو ہوتی ہے تیر چلانے والی، تو کمان کا جو تار ہوتا ہے جس میں تیر پھنساتے کیسا سیدھا ہوتا، آپ کے ہاتھ ویسے ہی ہوتے تھے. آپ کے دونوں ہاتھ مبارک جو ہے ایسے سیدھے رہتے تھے ایک دم بالکل. اس کے بعد آپ رکوع کی دعا پڑھتے تھے، کم سے کم 3 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 7 9 11 5 7 9 11 آپ پڑھ لیجئے. رکوع کی دعاؤں میں جو مشہور دعا ہے سبحان ربی الاعلی. اچھا آپ سب سن رہے میری بات، ماشاءاللہ. سبحان ربی العظیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی العظیم کہا کرتے تھے. 3 مرتبہ آپ نے کہہ لیا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تو آپ کیا کہتے، سمع اللہ لمن حمیدہ، سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے اور رفع الیدین کرتے. اس کے بعد جو مقتدی ہیں ان کی ذمہ داری ہے، اور امام کی بھی ذمہ داری ہے کہ امام سمع اللہ لمن حمیدہ کے بعد ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ وہ پڑھیں، اور مقتدی بھی پڑھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر کھڑے رہتے کہ آپ کے جسم کی ساری ہڈیاں اپنی جگہ برابر ہو جاتی. ایسا نہیں کہ بس رکوع سے سمع اللہ لمن حمیدہ اللہ اکبر، نہیں، ایک دم اطمینان. نماز اطمینان کا نام ہے. یہ جملہ آپ بٹھا لیں، نماز اطمینان اور سکون کا نام ہے. یا اللہ کے سامنے کھڑے، ہم کسی سرکاری آفس میں چلے جائیں کسی بڑے کے پاس تو بڑا ہاتھ جوڑ کے تمیز سے کھڑے رہتے. آپ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہیں، اطمینان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے اور دعا پڑھتے. اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جاتے یا کہتے ہوئے سجدے میں جاتے. ہمارے یہاں کیا ہے، ہم امام سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں. امام نے بھی کہا اللہ اکبر، دھڑام کر کے پوری قوم اپنی سجدے میں چلے جاتی. اوپر نماز ہوتی ہے تو سمجھ میں آ جاتا لوگ سجدے میں چلے گئے ہم سے پہلے. ہم نماز پڑھاتے تو محسوس ہوتا ہم سے پہلے لوگ سجدے میں چلے گئے. ٹھیک ہے، نہیں، امام کو پہلے سجدے میں چلے جانے دیجیے. صحابہ کا یہ طریقہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نماز کے کسی کام کو پورا نہیں کر لیتے صحابہ نہیں کرتے تھے. تو یہ سنت کی مخالفت ہے امام سے پہلے کرنا. اللہ اکبر کہہ کے امام سجدے میں گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے. اس کے بعد صحابہ سجدہ کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے امرت ان اسجد علی 7 اعظم، سجدے میں مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. 7 ہڈیاں کیا ہوں گی؟ پیر کے 2 بڑے انگوٹھے، یہ جو زمین پر ہم ایسے ٹکاتے نا اپنا پیر، ابھی وہ نماز کے طریقے میں آپ کو بتلاؤں گا، وہ 2 گھٹنے، 2 4 2 ہاتھ 6 اور ایک چہرہ جس میں پیشانی اور ناک شامل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرتے تھے. اب عورتیں بھی ایسے ہی سجدہ کریں گی جیسے مرد کرتے ہیں. جی ہاں، ہمارے رشتہ داری میں ایک بہت بڑا تبلیغی گھرانہ ہے، تو ہماری رشتہ دار جو اس گھرانے میں بہو بن کے گئی، اب وہ اہل حدیث تھی اور الحمدللہ ابھی بھی اہل حدیث ہے. تو اس نے نماز پڑھی مردوں کی طرح. اب یہ پورے خاندان والے ایک پیر پہ کھڑے ہو گئے کہ تمہارا نماز درست نہیں ہے. تو نماز نبی وہ کتاب لائی، میں نے اس کو تحفتاً بہت ساری کتابیں دی تھی اس کے نکاح کے موقع پر بہن کو اپنے، تو لا کے اس نے دے دیا، کہا کہ یہ کتاب ہے، اگر آپ سے بن پڑتا ہے تو اپنے عالم صاحب سے اس کا جواب لکھوا کے لے کے آئیے، میں اپنی نماز تبدیل کر لوں گی. اور الحمدللہ میرے اندازے کے مطابق آج اس کے نکاح کو 10 سال ہو گئے، آج تک کوئی جواب نہیں ملا کسی سے. تو مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، عموماً سجدے میں فرق کرتے. بھائی آپ اللہ کے نبی سے زیادہ فکر مند نہیں ہیں امت کے کہ عورت ویسے سجدہ کرے تو ویسے بے شرمی ہوگی، بے حیائی ہوگی اور اس کے جسم کا کیا حال ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری چیزیں آپ سے زیادہ جانتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی کا معلم اللہ رب العالمین ہے. اللہ نے آپ کو سکھایا، آپ اپنی رائے مت دیجیے اس پر، سنت جو ہے وہ لوگوں کو بتا دیجیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ ویسے ہی کیا 7 ہڈیوں پر، عورتیں بھی ویسے ہی سجدہ کریں گی. اب سجدے میں جو ہے آپ نے دعا پڑھنی ہے، اور سجدے کی دعا بڑی مشہور ہے، سبحان ربی الاعلی، یہ دعا مشہور ہے. اچھا، یہ دعا جب آپ پڑھیں گے تو ایک چیز یاد رکھیں کہ سجدے کی حالت میں بالکل زمین پر ہاتھ کو ایسے نہیں چپکانا ہے، ٹھیک ہے، یا اپنے پہلو میں ایسے بھی نہیں دبانا ہے.
بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو ایسا کرتے تھے، ایک بکری کا بچہ یہاں سے چلے جائے، لیکن آپ امام ہوتے تھے یا اکیلے ہوتے تھے، اب آپ جماعت میں ایسا کریں گے تو بازو والا پوری نماز میں پریشان رہے گا. تو ایسا کیجئے کہ ہاتھ آپ کے پہلو میں بھی نہ لگے اور زمین سے بھی نہ چپکے، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا الگ رکھیے پہلو سے اور زمین سے اٹھا کر کے رکھیے، انشاءاللہ میں وہ طریقے میں آپ کو بتلا دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ اور جب آپ سجدہ کرتے تو آپ کی انگلیاں بالکل ایسے ہوتی تھی زمین پر. اور صحیح حدیث کے الفاظ جو ہیں، ایک روایت بیان کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کرتے، دونوں ہاتھوں کے یعنی ایسے ہوتا تھا، یہ جو چہرہ ہے نا دونوں ہاتھوں کے درمیان ہوتا تھا اس طرح سے، چلے، اور انگلیاں بالکل ایسی ہوتی تھی، ایسا نہیں، ایسے بھی نہیں، ایسے بھی نہیں، بالکل اسٹریٹ زمین پر برابر ہو. جی. اس کے بعد جو ہے آپ دعا پڑھتے تھے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا، سبحان ربی الاعلی، یا پھر جو ایک مشہور دعا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو آپ کے پچھلے پیر کی انگلیاں ایسے کھڑی ہوتی تھی، ایسے بالکل. بعض بھائی ایسا کرتے پیچھے کی طرف انگلیوں کو، نہیں، یہ سنت کے خلاف ہے، ایسا کھڑے رہے. کیوں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کہ ایک رات جو ہے میری نگاہ پڑ گئی، میں اٹھی، اللہ کے نبی کو بستر پر نہیں پایا، ہاتھ رکھا تو دیکھا کہ آپ سجدے کی حالت میں ہیں اور آپ کے پیر کی انگلیاں ایسی ہیں. جی ہاں، ایسی ہیں. چلے، اس کے بعد جو ہے انگلیاں جب کھڑی رکھیں گے تو کوشش کریں گے کہ وہ قبلے کی طرف ہو، کیونکہ نماز میں جسم کے سارے اعضاء قبلے کی طرف ہونا، تاکہ نماز میں ایسے نہیں کھڑے ہونے کا ہے، سیدھا سارے جسم کے سارے اعضاء جو ہیں وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. چلے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہہ کے اٹھتے تھے، اللہ اکبر کہہ کے سجدے سے اٹھتے. اٹھنے کے بعد دو طریقے ثابت ہیں. ایک طریقہ کہ بائیں پیر کو بچھا کے دائیں پیر کو کھڑا رکھا جائے، بائیں پیر پہ بیٹھے، یا دونوں پیر کو ایسے کھڑے رکھ کے آپ بیٹھ سکتے ہیں. یہاں دلیل پیش کی گئی ہے مسئلہ نمبر 53 کے تحت. دوسری دلیل جو ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا کہ جو ہے ایک آدمی اپنے دونوں پیر پر اس طرح بیٹھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ سنت ہے. تو کہا گیا کہ بھائی یہ تو یعنی کہہ لیجئے کہ آدمی کی طرف سے جو ہے شیخ نہیں، شیخ، ورنہ میں ایک لفظ نہیں کہوں گا، ادھر آ جائیں آپ. تو کہا گیا کہ یہ جو ہے ہم تو اس طرح اگر کوئی بیٹھ جائے تو آدمی کی غلطی شمار کرتے ہیں. تو کہا گیا کہ نہیں بھائی، یہ غلطی نہیں ہے بلکہ آپ کے نبی کی سنت ہے. تو دونوں طریقے پر انشاءاللہ بیٹھ سکتے ہیں. چلیں، یہ مسئلہ ہو گیا. اب اس کے بعد جو ہے مسئلہ ہے جلسہ استراحت اور اس سے قیام. جی ہاں، جلسہ استراحت کیا ہے؟ جلسہ استراحت دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد پہلی رکعت میں اور تیسری رکعت میں، ہاں انشاءاللہ، تو اذان کا وقت ہو گیا ہے، لیکن آپ لوگ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں یہ مسئلہ ختم کر لیں گے، اس کے بعد اذان دی جائے گی، ٹھیک ہے؟ چلیں، بارک اللہ فیکم. 1 بجے انشاءاللہ. تو جلسہ استراحت اور اس سے قیام. جلسہ استراحت کیا ہے؟ پہلی رکعت مکمل کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے اٹھنے سے پہلے اور تیسری رکعت مکمل کرنے کے بعد چوتھی رکعت کے لیے اٹھنے سے پہلے، یعنی نماز میں جلسہ استراحت 2 مرتبہ ہے، 4 رکعت والی میں، یا 3 رکعت، 4 رکعت والی میں 2 مرتبہ، 3 رکعت والی میں 1 مرتبہ ہے. آپ نے پہلی رکعت مکمل کر لی، یعنی پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ. اب ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں بعض بھائی، اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ سنت کے خلاف ہے، یہ سنت کے خلاف ہے. اللہ اکبر کہہ کے اٹھیے سجدے سے، اطمینان سے بیٹھیے یہاں تک کہ جسم کی ساری ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے. اور مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ بھی بیٹھے بھائی، امام سے پہلے کھڑے ہونے کا نہیں. جب امام کھڑا ہو جائے تب آپ کھڑے ہو جائیے، یہ سنت ہے. اور ہمارے یہاں اس سنت کو اکثر و بیشتر لوگوں نے چھوڑ دیا ہے.
ایسے تیسری رکعت میں جب دوسرا سجدہ آپ نے کر لیا، اللہ اکبر کہہ کے اٹھیے اور بیٹھیے۔ اتنی دیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے۔ بات صحیح حدیث ہے کہ صحابہ کہتے تھے کہ ہم کو لگتا تھا کہ اللہ کے نبی بھول گئے ہیں کہ اس کے بعد کھڑے ہونا ہے۔ تو صورت میں آپ سمجھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دیر بیٹھتے تھے۔ تو آپ اور ہم جب پڑھیں تو کم از کم سنت کا خیال کرتے ہوئے اتنی دیر بیٹھیں کہ جسم کے جو ہے ساری ہڈیاں اپنی جگہ قائم ہو جائے۔ بخاری کی حدیث کتاب الاذان کی یہاں بیان کی گئی ہے کہ مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا کہ جب آپ اذا کان فی وطر من صلاتہ، جب آپ پہلی رکعت مکمل کر لیتے، لم ینہض حتی یستوی قاعدا، آپ اس وقت تک نہیں اٹھتے یہاں تک کہ آپ برابر بیٹھ نہیں جاتے۔ پہلی رکعت کے سجدے کے بعد، پہلی رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد اور تیسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد جب آپ کھڑے ہوں تو کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھیں۔ اتنی دیر بیٹھے یہاں تک کہ جو ہے سبحان اللہ آپ کی ساری ہڈیاں جو ہیں اپنی جگہ آ جائیں۔ اب پہلی رکعت مکمل کر لیا آپ نے، اب دوسری رکعت کی قرأت سے پہلے کوئی سکتہ نہیں ہے۔ اب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے جب، تو امام جو ہے الحمدللہ رب العالمین سے شروع کر دے۔ اب وہاں کھڑے ہونے کے بعد اطمینان سے تھوڑی دیر انتظار کرنا اور اس کے بعد پڑھنا، یہ سنت کے خلاف ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ اس تعلق سے ایک مسئلہ ہے کہ اگر امام ویسے قرأت کرے گا تو مقتدی جو ہے سورۃ الفاتحہ کب پڑھیں گے؟ تو اس میں امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول مجھے یاد آتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یا تو آپ امام کے ساتھ پڑھ لیجئے، امام کے ساتھ ساتھ پڑھیے، اور وہ آسان ہے پڑھنا، کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ امام صاحب ماشاءاللہ بہترین انداز میں پڑھتے ہیں اور ہم تو نارمل الحمدللہ رب العالمین۔ امام صاحب مکمل ترتیل سے پڑھتے ہیں تو آپ امام کے ساتھ پڑھ لیجئے، یا امام کو چاہیے، امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قرأت کے بعد تھوڑا سا وقفہ دے تاکہ مقتدی اپنی قرأت مکمل کر لے۔ بہرحال تو زیادہ بہتر اور راجح مسئلہ یہی ہے کہ آپ امام کے ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے، اور جب امام وَلَضَّالِّينَ کے بعد آمین کہے تو اس کے ساتھ آمین کہیے۔ چلیں، تو یہ مسئلہ ہو گیا جلسہ استراحت کا۔ اب آپ کی ایک رکعت مکمل ہو گئی، آپ نے جیسے ایک رکعت پڑھی اسی طریقے سے دوسری رکعت پڑھنی ہے۔ اب دوسری رکعت کے بعد نماز کی 3 کیفیت یا 2 کیفیت ہوتی ہے، یا تو وہ دوسری آپ کی آخری رکعت ہوتی ہے جیسے نماز فجر، یا وہ دوسری آپ کی دوسری رکعت ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد بھی آپ نے اٹھنا ہے تیسری اور چوتھی کے لیے۔ یہاں مسئلہ نمبر 14 دیکھیں، تشہد اور اس میں بیٹھنے کی کیفیت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے، ٹھیک ہے، پہلی تشہد میں، پہلے تشہد میں یا دوسری رکعت کے تشہد میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ اپنے ایک پیر کو ایسے رکھتے اور دوسرے پیر پر بیٹھتے تھے، ایک پیر کو بچھا دیتے اور دوسرے پیر پر ایسے بیٹھا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، یہ کھڑا رہتا اور اس پیر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، بائیں پیر پہ بیٹھتے اور دایاں پیر کھڑا رہتا تھا۔ اور تشہد میں جب آپ بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اہم عمل کیا کرتے تھے۔ تشہد میں بیٹھتے ہی سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے انگلیوں سے حلقہ بناتے اور انگلی کو حرکت دیتے۔ ہمارے استاذ ہیں شیخ مستقیم سلفی حفظہ اللہ، جامع سلفیہ کے حدیث کے بہت مشہور استاذ ہیں، تو ہم لوگوں کو سنن نبی داؤد پڑھاتے تھے، تو ابھی بھی وہ چیز یاد آتی ہے کہ بڑی سختی سے اس پر کہا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جیسے میں نے پڑھایا ہے ویسے ہی لکھنا، نہیں تو ایگزام میں نمبر کاٹ لوں گا۔ اللہ شیخ کو سلامت رکھے، دین دنیا کی ساری بھلائی عطا کرے، اللہ ہمارے تمام اساتذہ کو سلامت رکھے، آمین، اور جو فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، آمین۔ تو تشہد میں جب آپ بیٹھتے ہیں، پہلی تشہد ہو یا آخری تشہد ہو، اس میں جو ہے اپنے دونوں ہاتھ اپنے ران پر رکھنے ہیں، گھٹنے کے پاس، گھٹنے سے بالکل نیچے بھی نہیں کرنا ہے اور بہت اوپر بھی نہیں رکھنا ہے، بلکہ جہاں گھٹنا شروع ہوتا ہے وہاں پر ایسے، مان لیجیے یہاں گھٹنا شروع ہے تو آپ نے ایسے ہاتھ رکھنا ہے۔ انگلیاں بالکل سیدھی ہوں گی، نارمل، ہلکی سی کھلی ہوئی، بائیں ہاتھ کی۔ دائیں ہاتھ کی کیفیت کیا ہوگی یہ دیکھ لیجیے آپ، یہ جو ہے یہ 2 انگلیاں بند ہوں گی، یہ انگوٹھا اور یہ درمیانی انگلی، یہ دونوں ایسے ہوں گے، ٹھیک ہے، ایسے۔ اور تشہد، شہادت کی انگلی، جسے انگلیوں کے نام ہے عربی میں،
خنصر، بنصر، استا، سبابہ، ابہام. ہم اسے شہادت کی انگلی کہتے ہیں، عربی میں اسے گالی دینے والی انگلی کہی جاتی ہے. سبابہ یعنی اشارہ کر کے گالی دیتے کسی کو. بہرحال تو آپ کی یہ 2 انگلیاں ایسے بند ہوں گی اور انگوٹھے اور درمیانی انگلی سے اس طرح سے حلقہ بنائیں گے، اور تشہد میں حرکت دینے والی انگلی جو ہے یہ تھوڑی سی ایسے خم، ہلکی سی لائٹ ایسے، ٹھیک ہے، ایسے رکھیں گے. تشہد میں جب بیٹھ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد کے لیے دعائیں سکھلائی ہیں. ان میں جو پہلی دعا ہے پہلے تشہد میں جو پڑھی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات الطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ہمارے یہاں سماج میں کیا عام ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ انگلی اٹھاتے، اشہد ان محمد رسول اللہ پہ گرا دیتے. کیوں بھائی؟ اللہ کے رسول نے کون سا تمہارے اوپر ظلم کیا کہ ان کی نبوت کی تم گواہی نہیں دے رہے ہو؟ خالی اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، انگلی اٹھائے، اور نبی کی جہاں بات آئی وہ انگلی نیچی کر لی ہے. کیوں؟ نبی کی نبوت سے راضی نہیں ہے؟ یہ خود ساختہ بنائی ہوئی چیزیں ہیں. سنن نسائی، سنن ابی داؤد کی، سنن نسائی کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جب بیٹھتے تو آپ ایسے حلقہ بناتے. یہ سنن ابی داؤد کی روایت کے الفاظ ہیں. اور سنن نسائی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات پڑھتے اور حرکت دیتے ایسے، التحیات للہ الصلوات الطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی دعا پڑھیں گے اور انگلی کو حرکت دیں گے، دعا پڑھیں گے اور انگلی کو حرکت دیں گے. اچھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد اگر آپ کی پہلی تشہد ہے تو آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے. کھڑے ہونے کے بعد جو ہے رفع الیدین کریں گے. اس کے لیے تکبیر کہنے کی ضرورت نہیں، تکبیر کہہ کے کھڑے ہو گئے، رفع الیدین کیا اور نیت مان لیا. اب آپ تیسری یا چوتھی پڑھیں گے. پہلے تشہد میں اگر آپ دعا لمبی کرنی چاہیں تو انشاءاللہ درود شریف پڑھ سکتے ہیں. سنن ابی داؤد کی روایت ہے اور سند کے اعتبار سے صحیح ہے کہ آپ اگر درود شریف پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ، کوئی حرج کی بات نہیں. اور نہ پڑھیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پر آپ کھڑے ہو جائیے اللہ اکبر کہتے ہوئے. اب تیسری رکعت اور چوتھی رکعت جیسے پہلی اور دوسری پڑھی ویسی پڑھنی ہے. اب آتے ہیں یہاں پر، آپ دیکھیے آخری رکعت ہم دیکھتے ہیں. مسئلہ جو ہے، مسئلہ نمبر جو ہے اس کے بعد جو ہے مسئلہ نمبر 17 دیکھیے، مسئلہ نمبر 18 دیکھیے، سلام کا باب جو ہے. تو اس میں آپ کو بتا دوں پہلے سلام کے باب سے پہلے کہ یا تو آپ مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی آخری رکعت ہے تیسری، یا آپ ظہر، عصر، عشاء پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ کی آخری رکعت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نماز میں 2 تشہد ہوتی تھی، جس نماز میں 2 تشہد، مغرب یا عشاء، عصر اور ظہر، ٹھیک ہے، تو اب اس میں 2 تشہد ہے. تو پہلی تشہد میں جیسے بیٹھنے کا میں نے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بیٹھتے. آخری تشہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے تو کیا کرتے کہ اپنے بائیں پیر کو، جب دایاں پیر ایسے کھڑا رکھتے تو بائیں پیر کو اس کے نیچے سے ایسے باہر نکال دیتے اور اپنے پیچھے کے حصے کو زمین پر ٹکا کے بیٹھتے، پیر پہ نہیں. ابھی میں وہ نماز کے طریقے میں آپ کو بتلا دوں گا انشاءاللہ. ویسے ٹکا کے بیٹھتے تھے. ہو گیا. اس کے بعد تشہد کی وہی دعا پڑھتے تھے جو میں نے آپ کو بتلائی. پھر اس کے بعد درود شریف پڑھتے تھے. درود شریف کے بعد آپ چاہیں تو مزید دعائیں پڑھ لیں، جیسے جو مشہور دعاؤں میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری چیزوں سے پناہ مانگتے تھے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المسیح الدجال ومن فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. آپ چاہے تو تشہد میں دعائیں کر لیں. عربی زبان میں آپ کو جو بھی دعا یاد ہے آپ مانگیے، تشہد میں دعا قبول ہوتی ہے.
ٹھیک ہے. اس کے بعد دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بائیں طرف جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ رخسار ہیں، گال ہیں، یہ آپ کے جو پیچھے نماز پڑھنے والے ہوتے تھے ان کو دکھائی دیتے تھے. جب سلام پھیریں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس طرح سے ہماری نماز مکمل ہو جاتی ہے. جی چلیں تو ہاں انشاءاللہ. اور مشکل سے 5 منٹ آپ کے لوں گا. نماز پریکٹیکل پڑھ کے یہاں 2 رکعت آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ نماز بتانے کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ لوگ وقت پر آئے ہوتے تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا تھا. اس کو ہٹا لیں گے محسن بھائی. جی قبلہ ہمارا یہ ہے، ٹھیک ہے نا. بس آپ کو سمجھانے کے لیے میں ادھر چہرہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں. 2 بھائی آ جائیں، آ جائیں، آپ دونوں آ جائیں. اگر مان لیجئے کہ امام جو ہے یا 2 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، صرف 2 لوگ، تو امام ہوگا اور مقتدی جو ہے اس کے دائیں طرف کھڑا ہوگا. کہاں کھڑا ہوگا؟ دائیں طرف. اور اگر 1 سے زیادہ ہے تو دونوں پیچھے کھڑے ہوں گے. دونوں کہاں کھڑے ہوں گے؟ پیچھے کھڑے ہوں گے. جب دونوں کھڑے ہوں گے تو ان کی صف کیسے لگے گی؟ نہیں، یہاں کھڑے ہو جائیے. اس پہ یہ لائن کے اوپر آئیے. پیر کا پچھلا حصہ جو ہے، پیر کا پچھلا، اور آگے آئیے، اور آگے آئیے، اور آگے آئیے. ہاں بس. اب آپ نے بھی جب صف لگانی ہے تو آج سے ایسے ہی لگانا ہے. صف جو ہے پیر کے اور پیچھے کیجئے. پیر آپ ان کے ایڑی کے برابر میں اپنا پیر لائے. صف لگانے کا یہ طریقہ ہے. ہمارے پاس کیا کرتے ہیں کہ صف جو ہے آگے کی انگلی سے لگاتے ہیں. یہ طریقہ نہیں ہے صف بندی کا. صف سیدھی کب ہوگی؟ جب جائے نماز کے آخری حصے پہ سب کی ایڑیاں ہوں گی، تب صف سیدھی ہوگی. چلیں بیٹھ جائیں. بارک اللہ فیکم. اب جو ہے ہم نماز شروع کرتے ہیں تو آپ دیکھتے جائیے میں ایسے، تاکہ آپ کو آسانی ہو. ٹھیک ہے. مان لیجئے یہ ہمارا قبلہ ہے. قبلے کی طرف کھڑے ہو گئے. پیر ایسا نہیں، ٹھیک ہے. اور بالکل ایسا بھی نہیں کہ سال بھر سوشل ڈسٹینسنگ میں نماز پڑھیں. ٹھیک ہے. اپنے پیروں کو اتنا ہی پھیلائیے جتنا آپ کا جسم چوڑا ہے. اب اتنا ہے تو اتنے پہ. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بغل والا بھی اگر اتنا ہی قدم پھیلائے تو ایڑی سے ایڑی، ٹخنے سے ٹخنا، گھٹنے سے گھٹنا، کاندھے سے کاندھا اور گردن سے گردن مل جائے گی. اور یہ سنت ہے صف بندی میں. ٹھیک ہے. آپ کھڑے ہو گئے. اب ہم نے طریقہ یہ پڑھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے تو کبھی نہیں کہا آپ نے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز کی اور میرا منہ جو ہے قبلہ کی طرف ہے. نہیں، نماز کے لیے نیت ضروری ہے. نیت کے لیے زبان سے کلمات ہیں. آپ نے وضو کیا، آپ کو معلوم ہے ظہر کی نماز کے لیے آپ نے وضو کیا ہے. ٹھیک ہے. اللہ اکبر. تینوں طریقے میں نے بتلائے. یا تو آپ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیے، یا اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیے، یا ہاتھ اٹھانے کے بعد اللہ اکبر کہیے. نماز میں ہاتھ یا تو کاندھے کے برابر ہو ایسے، یا کان کے لو کے برابر ہو ایسے. ایسا کرے تو کان کے اوپر ہاتھ چلے جاتے ہیں. یہ سنت کے خلاف ہے. ٹھیک ہے نا. یہ سنت کے خلاف ہے. اللہ اکبر کہہ کے آپ نے ہاتھ اٹھایا اور اس کے بعد اب آپ نے نیت باندھنی ہے. نیت کے لیے ہم نے آپ کو 3 باتیں بتلائی، یا تو ایسے، ایسے یا ایسے. اب مثال کے طور پہ آپ نے اللہ اکبر ایسے نیت باندھ لی سینے پر. مرد عورت سب ایسے ہی باندھیں گے. اس کو مضبوطی سے پکڑ لیجیے. آپ مضبوطی سے ٹائٹ پکڑیے. اس کے بعد جو ہے آپ کو اعوذ باللہ اور بسم اللہ بھی نہیں پڑھنا ہے. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دعائے استفتاح پڑھیں گے نماز کی شروعات. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. لیکن میں تو گھوم گھوم کے بتا رہا ہوں، آپ نماز میں ایسا نہیں گھومنا. ہاں، تو یہ سنت کے خلاف ہے. میں نے شروع میں آپ لوگوں کو بتایا کہ اعوذ باللہ بسم اللہ کہاں پڑھنا ہے؟ دعائے استفتاح کے بعد پڑھنی ہے. نماز کے لیے بعض لوگ کھڑے ہوئے، تکبیر ہو گئی، اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ اللہ اکبر. نہیں، یہ سنت کے خلاف ہے. یہ سنت کے خلاف ہے. آپ اللہ اکبر سجدے کی جگہ میں آپ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. سجدے کی جگہ میں آپ دیکھ رہے ہیں. آپ نے دعا پڑھنی ہے سبحانک اللہم وبحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک.
اس کے بعد اب جو ہے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، اور امام کے پیچھے اگر نماز پڑھ رہے ہیں 4 رکعت 2 رکعت یا 3 رکعت کی نماز ہے تو شروع کے 2 رکعت میں آپ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھیں گے، لیکن وہ نماز سری ہونی چاہیے، فجر میں، مغرب میں اور عشاء میں نہیں، صرف امام سورۃ الفاتحہ پڑھے گا، آپ اس کے ساتھ سورۃ الفاتحہ پڑھیے اور اس کے بعد خاموش ہو جائیے اگر آپ امام کے ساتھ ہیں۔ اب ایک آدمی مسجد آیا، نماز چل رہی ہے، سورۃ الفاتحہ ہو گئی، امام آگے تلاوت کر رہا ہے، تو اس صورت میں وہ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہے گا، تکبیر کے بعد دعا استفتاح اعوذ باللہ بسم اللہ، پھر وہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے خاموش ہو جائے گا۔ امام نے سورۃ الفاتحہ مکمل کر لی، وَلَا الضَّالِّينَ آمین، امام آمین کہے، آپ اس کے ساتھ آمین کہیے، کیونکہ جس کے آمین کے کلمات فرشتوں سے مل جاتے ہیں، اور فرشتے امام سے پہلے کبھی بھی نہیں کہتے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ امام اگر آمین کہے، آپ آمین کہیے، انشاءاللہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آمین کہنے میں نے آپ کو بتایا بہت طاقت ہے، آمین نہیں، نارمل اچھے انداز میں آمین کافی ہے۔ 100 لوگ اگر ایسا کہیں تو ایسی مسجد گونج جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آمین کے بعد اب اگر امام ظہر معذرت فجر مغرب اور عشاء پڑھا رہا ہے، اب آپ چپ امام کی تلاوت سنیں گے، تلاوت ہو گئی۔ اگر ظہر اور عصر کی نماز میں ہے تو سورۃ الفاتحہ میں آپ کو سنائی نہیں دیتا امام کیا پڑھ رہے ہیں، سورۃ الفاتحہ پڑھیے، اس کے بعد کوئی سورت ملا لیجئے شروع کی 2 رکعت میں۔ اب امام رکوع میں جائے گا اور آپ بھی رکوع میں جائیں گے۔ اب امام مکمل کرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ایسے رکوع میں جائیں۔ رکوع میں جب جائیں گے تو میں نے بتایا یہ ہاتھ جو ہے تیر کے کمان کے طرح، تیر کے تار کے طرح سیدھے ہوں گے بالکل، اور ہاتھوں سے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ پیٹھ اور سر یہ دونوں برابر ہوں گے، ایسا نہیں کہ ایسا یا بالکل ایسا نہیں، یہ برابر۔ رکوع کی دعا پڑھ لیں گے، سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، اس کے بعد رفع الیدین، یا پھر اٹھنے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ، رفع الیدین کرنا، رکوع سے سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے اٹھیں گے اور رفع الیدین کریں گے۔ امام ہے تو ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کہے گا، مقتدی ہیں تو صرف ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کہے گا۔ اب اچھی طرح سے کھڑے ہوں گے بالکل ماشاءاللہ رکوع سے اٹھنے کے بعد۔ اب آپ نے سجدے میں جانا ہے۔ سجدے میں جانے کے لیے پہلے زمین پر کیا کرنا ہے، ہاتھ رکھنا ہے، اس کے بعد گھٹنے رکھنے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ زمین پہ ہاتھ رکھا، گھٹنے رکھ دیے۔ اب یہ جو ہے 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرنا ہے۔ اب دیکھیے آپ، 2 یہ ہو گئے پیر، 2 گھٹنے ہو گئے، 2 ہاتھ اور 1 چہرہ، یہ ایسا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو آپ ایسا کرتے تھے۔ اب آپ جماعت میں ویسی نہیں کر سکتے تو بالکل ایسے بھی نہیں رکھنا ہے، بالکل ایسے زمین پہ پھیلانے کا بھی نہیں ہے، بلکہ اس کو اٹھا کے رکھنا ہے۔ اور سجدہ چہرہ جو ہے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہو، انگلی بالکل قبلے کی طرف اور پیر کا پچھلا حصہ بالکل ایسے قبلے کی طرف انگلیاں ہوں گی۔ سجدے کی دعا پڑھیں گے، سبحان رب الاعلیٰ سبحان رب الاعلیٰ، پھر اللہ اکبر کہہ کے ایسے اٹھیں گے۔ اٹھنے کے بعد جو ہے بیٹھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ یہ پیر ایسے کھڑا رکھیں اور اس پیر کو ایسے بچھا کے رکھیں۔ جی ہاں، یہ دیکھیں، سجدے سے جب اٹھیں گے تو یہ پیر ایسے کھڑا ہوگا بالکل، اور یہ پیر اس پر ہم نے بیٹھنا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کب پہلے سجدے سے اٹھنے کے بعد، پہلے تشہد میں، تیسری رکعت میں پہلے سجدے سے اٹھنے کے بعد، اور آخری 4تھی رکعت میں اس کا طریقہ الگ ہے۔ آپ جب ویسے بیٹھ گئے تو اب آپ کے دونوں ہاتھ یہاں ہوں گے اور چہرہ آپ کے سجدے کی جگہ میں ہوگا۔ دعا پڑھیں گے، رب اغفر لی اور رب اغفر لی، یا جو دعا پڑھتے ہم اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، یہ پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر، جیسے پہلا سجدہ کیا ویسی بالکل، پھر اٹھیں گے اللہ اکبر کہہ کے۔ یہ جلسہ استراحت ہے، اس کی اہمیت ہے،
یہاں آپ نے بیٹھنا ہے تھوڑی دیر، اتنا کہ ہڈیاں اپنی جگہ پر آ گئی. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، ختم. نہیں، یہ سنت کے خلاف ہے. پہلے سجدے سے اٹھنے کے بعد جو ہے آپ اس طرح سے اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جائیں، پھر اطمینان سے اٹھیں. ٹھیک ہے؟ اٹھ گئے، اپنی جگہ کھڑے ہیں. دوسری رکعت ویسے ہی چلی آپ کی. دوسری رکعت کے جب دوسرے سجدے سے اٹھیں گے تو پہلے تشہد میں آپ نے بیٹھنا ہے. پہلے تشہد میں بھی آپ نے ایسے ہی بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ ایسے، یہ پیر جو ہے بالکل ایسے کھڑا ہوگا، اس پر بیٹھیں گے. اور جب یہاں بیٹھیں گے تو ہم نے تشہد کی دعا پڑھنی ہے. اس کے لیے میں نے کیا بتایا؟ ان 2 انگلیوں کو بند کریں گے، بڑی انگلی اور انگوٹھے کو ملائیں گے، اور یہ اس انگلی کو ایسے رکھیں گے یہاں. اب آپ نے دعا پڑھنی ہے. اب سجدے کی جگہ سے نگاہ اٹھا کر کے انگلی پر لائیں گے. آپ سجدے کی جگہ سے نگاہ اٹھا کے کہاں لائیں گے؟ انگلی پر. ایسے انگلی کو دیکھیں گے. التحیات للہ والصلوات الطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اتنا پڑھ کے آپ نے اللہ اکبر کہہ کے اٹھ جانا ہے. یا پھر آپ چاہیں تو اس میں درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں پہلی تشہد میں. اب جب آپ اٹھتے ہیں اللہ اکبر تیسری رکعت کے لیے، اب یہاں آپ نے رفع الیدین کرنا ہے، نیت باندھنی ہے. اس کے بعد جو آپ کو تیسری رکعت مکمل ہو گئی، تیسری رکعت بالکل ویسے ہی پڑھیں گے جیسے ہم نے پہلی رکعت پڑھی تھی. اب تیسری رکعت کے بعد چوتھی رکعت میں جب ہم دوسرے سجدے کے لیے یا آخری رکعت میں دوسرے سجدے سے جب اٹھتے ہیں اللہ اکبر، تو اس کے بیٹھنے کی کیفیت تھوڑی الگ ہے. ہم پہلے ایسے بیٹھتے تھے، اب بیٹھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم ایسے بیٹھیں گے. یہ دیکھیے، یہ پیر جو ہے باہر ہوگا اور یہ ایسے ہوگا. اس کا رخ کہاں ہوگا؟ انگلیوں کا قبلے کی طرف. اب یہاں ایسے بیٹھنے کے بعد جو ہے اب ہم نے دعا پڑھنی ہے. اب ہم ایسے بیٹھ گئے چوتھی رکعت میں، انگلی کو بالکل جیسے حلقہ بنایا تھا ویسے ہی. اب یہاں التحیات للہ والصلوات تو دعائیں پڑھتے جا رہے ہیں. تشہد کی دعا مکمل ہو گئی، درود شریف ہم نے پڑھ لیا. اس کے بعد آپ چاہیں تو عربی زبان میں جو دعا آپ کو یاد ہے آپ تشہد میں پڑھ سکتے ہیں. تشہد میں دعا قبول ہوتی ہے، لیکن آپ کی نگاہ آپ کی انگلی پر ہوگی. دعا کریں گے، اس کو حرکت دیں گے اس طرح. دعائیں ہو گئی، اب آپ نے سلام پھیرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس طرح آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیراً.